الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، ویسے تو میں نے سورۃ القیامہ کی آخری آیت نمبر 36 سے لے کر آخری آیات اور سورۃ الدہر کی پہلی 3 آیات کا ایک موضوع آلریڈی بیان اپلوڈ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کے علاوہ ایک اور ہنٹ بھی دیا ہے کہ میں نے ان 4 آیات کا مطالعہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کا حق ادا کرنے کے لیے ہر لحاظ سے اور ہر موضوع سے اس کو جب پڑھا جاتا ہے تو مجھے اس چیز کا بھی علم ہوا کہ یہ آیات خاص طور پر نئے جدیدی علم ایمبریولوجی کے معاملات میں انسان کی تخلیق کا وہ پہلا مرحلہ جو اس کی ماں میں شروع ہوتا ہے، اس کی ماں کے پیٹ کے معاملات میں، تو اللہ تعالیٰ ان آیات کی وہ اہمیت وہ بھی میں ساتھ ہی بیان کر دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کا بھی ذکر کر دیا. ویسے تو وہ بیان میں نے مکمل طور پر ہر زاویے سے دے دیا ہے، مگر میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا ایک علیحدہ حصہ بیان ہو، باقی تو سوالات وہی ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں ان آیات کو پڑھوں گا جن کا میں بیان دینا چاہوں گا، یا جن کے اوپر آج کا بیان یا موضوع بنیادی موضوع میرا رکھتا ہے. اس کے عوض میں اس بیان کے اندر آپ کو 3 قرآنی آیات کے حوالے سے 3 ریفرنس کوٹ کروں گا. وہ بیسیکلی آپ اس کو دوسری نظر میں دیکھیں تو 3 مثالیں دوں گا. ایک ان لوگوں کی مثال جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایمانیات کے معاملات ابھی شروع ہوئے ہیں، ابھی صاحب علم نہیں ہے، کیونکہ آج کا موضوع صرف اور صرف ان صاحب علم لوگوں کے لیے، یا جو خاص کر ڈاکٹری کر چکے ہیں، ایمبریولوجی کو پڑھتے ہیں، یا جن کا گائناکالوجی سے ریلیٹڈ، ان کو ان آیات کے بارے میں بہت وضاحت سے ہوگی. ان آیات کی تفصیل کے لیے میں 3 مثالیں قرآن مجید سے ہی 3 آیات کی شکل میں دوں گا، سورۃ النحل، سورۃ سبا، اور انشاءاللہ تعالی اس کے آگے سورۃ الزمر. اس کے ریفرنس میں سے 3 آیاتیں دی جائیں گی. وہ 3 آیاتیں اصل میں 3 علم رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی ہوں گی، یعنی کہ مثال کے طور پر وہ لوگ جو صاحب علم نہیں ہیں مگر ان کے پاس پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل دے دیا ہے. اور اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کو جو پہلی علم سکھایا گیا اس کو ریفرنس کوٹ کروں گا. دوسری مثال میں دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ السبا میں کی آیات بیان کروں گا اس کے ریفرنس کے لیے، دلیل کے لیے. جو لوگ صاحب علم ہیں وہ اللہ کی نشانیوں کو کیسے سمجھیں، اور تیسرے وہ لوگ جس کے اندر اب اجماع ہی بات ہوگی کہ صاحب علم اور جو علم نہیں رکھتے مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان نعمتوں سے نوازا ہے جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، ان کے لیے کیا نصیحت ہوگی. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی صفات کو جاننے کے لیے جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہے ان کے لیے بھی وہاں میں ریفرنس کوٹ کروں گا. ان ریفرنسوں کے بعد
दोबारा आखिर में दलील के तौर पर फाइनली जिन आयात को मैंने शुरू में बयान दिया है, जिसके अंदर होगा अलम यकुन नुतफतम मिन मनीजी युमना सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, और सूरह दहर की इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। ये 3 लफ्ज हैं जिनको मैं बयान करूंगा और इसके ऊपर मैं मुकम्मल जदीदी इल्म के साथ रेफरेंस आपके आगे कोट करूंगा। तो ये मैंने इसलिए आसान कर दिया ताकि आपके शुरू से ही बात को समझ में आ जाए कि किस तरह बात आगे चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह क़यामा, अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा, क्या इंसान ये समझता है कि इसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा। अलम यकुन नुतफतम मिन मनीय्यिन युमना, क्या वो इस मनी के कतरे की तरह नहीं था माँ के रहम में, फिर हमने इसे ठीक किया। सुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा, फिर वो एक लोथरा बना और फिर अल्लाह ने इसे ऐसा बनाया और ठीक ठीक कर दिया, यानी कि संवार दिया। फजअल मिन्हु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नेज इसी से फिर मर्द और औरत की 2 सिफतें बयान हुई। हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहर, आगे से ये आयात शुरू हो जाती हैं। क्या इंसान पर कभी ऐसा वक्त आया था कि वो कभी काबिल जिक्र चीज नहीं था। लम यकुन शैअम मज़कूरा, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन, हमने इसे एक मिले जुले नुतफे से इस तरह बनाया। नब्तलीही फजअलहु समीअम बसीरा, कि इसे आजमाया जाए, फिर इसे ऐसा बनाया कि वो सुनता भी है और देखता भी है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, हमने इसे रास्ता दिखाया, अब वो चाहे शुक्रगुजार बने या नाशुक्रा बने। जैसे कि आपको मालूम है कि आखिरी बयान सूरह क़यामा से मुतल्लिक मैंने मुकम्मल तौर पर बयान कर दिया है पार्ट नंबर 4 में, मगर पार्ट नंबर 5 जो कि मैंने हक अदा करना था इसी की निस्बत से, क्योंकि सूरह क़यामा का जोरा है सूरह दहर, जहां पर सूरह क़यामा की आखिरी आयात में जो बात की जा रही है सूरह दहर वहीं से ही वो बात शुरू हो रही है। इसके एवज में पहले कुछ इनकी आपस में मरकजी मजमून और इनकी निस्बतें बयान कर दूं। इन दोनों सूरतों का मरकजी मजमून एक ही है। असल सबब क्या है, क्यों इंसान इनकार करता है, क्यों इंसान क़यामत से इनकार करता है, क्यों इंसान बाद से बादल मौत से इनकार करता है, ये है इसका असल सबब और यही है मरकजी मजमून। इसकी वजह सूरह क़यामा में पहली बयान क्या हुई, क्यों इंसान इनकार करता है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला, खबरदार ए काफरो, असल बात तो ये है कि तुम फौरी तौर पर हासिल होने वाली जिंदगी यानी कि दुनिया और इसके मामलात, इसका नफा भी नगद, इसका नुकसान भी नगद, इसकी मोहब्बत में आजिला में गुम हो गए। व तज़रून अल आखिरा, और आखिरत को नजरअंदाज कर रही हो। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारी रगों में घूम गई है, जैसे कि तुम इसके आशिक हो चुके हो। जैसे कि वो एक शेर है, अब आराम से जिंदगी गुजरती है, आखिरत की तो खुदा जाने। असल में हमारी दुनिया के इस ऐश और आराम में कोई फर्क ना पड़े हम जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं, या हमारे मुताबिक जिस तरह की ये जिंदगी गुजर रही है, इसमें कोई फर्क ना पड़े। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, कोई आखिरत नहीं, साफ इनकार कर दो। इससे मानो ही ना कि मौत होनी है, क्योंकि ये बात मैं बार बार कहता हूं कि क़यामत का क्या मतलब है। अगर आप क़यामत को मानोगे तो जज़ा सजा माननी पड़ेगी। तो जज़ा और सजा का आसान और वाज़िया शक्ल क्या है कि यहां जो तुमने एक सांस भी ली है उसका तुम्हें वहां जवाब देना होगा। यहां तुमने जो खुराक खाई है, जो ताकत तुम्हें उससे मिली है, उसमें से कितना हिस्सा तुमने दीन में खर्च किया और कितना हिस्सा तुमने दुनिया के लिए खर्च किया। कितनी चीजें तुमने अपने रब के लिए छोड़ी और कितनी अपने लिए जोड़ ली, इस सबब के कि आने वाले वक्त में मुझे ये फायदा देंगी। तो अगर आखिरत को मानोगे तो फिर ऐशो आराम को छोड़ना पड़ेगा। इसकी एक और शक्ल सूरह क़यामा में बयान हुई, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा,
اصل بات تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی آنے والی زندگی اسی طرح ڈٹائی سے گزارے، اسی طرح گناہ کرتا چلا جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ کیا ہے، وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتا یہ گناہ ہے کہ اچھائی ہے کہ برائی، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عاجلہ اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ اب تو لیفجر اماما، اب وہ یہاں پر ہی رہنا چاہتا ہے، اور اس نے اپنی زندگی کو ہی اپنا امام بنا لیا۔ اگر آخرت کو مانے گا، اس پر یقین کرے گا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، ایک ایک سانس کا جواب جو دینا ہے، حلال اور حرام کا سوچنا ہوگا، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہوگا، عادل بننا ہوگا۔ سب سے مشکل کام، نہیں کر سکتا، عدل کیسے کرے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اس عاجلہ میں گم ہے۔ تو لہٰذا جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا، وہ سوچتا ہے کہ شاید میں آنکھیں بند کر لوں گا تو یہ خوف دل سے ہی ختم ہو جائے گا، اسی طرح سب سے آسان طریقہ، کوئی موت نہیں، کوئی باعث سے بادل موت نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، ہم ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی زندگی گزاریں گے۔ اسی کی شکل سورۃ الدہر میں آئی، یہ میں آپ کو اس کی نسبت بیان کر رہا ہوں، دونوں صورتوں کے جوڑے ہونے کی نسبت۔ اسی کی شکل سورۃ الدہر میں آیت نمبر 27 میں، ان هؤلاء يحبون العاجلہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یہ لوگ دنیا کی فوری چیز سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے بھاری دن کے بارے میں اور اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ کیا ہے ایسی بات جس کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں؟ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل عقل نہ ہو، یہ ایسی بات نہیں ہے جو خلاف عقل بات آپ کہہ رہے ہیں۔ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو آپ کلام سنا رہے ہیں، وہ بالکل سچا ہے، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ جو یہ انکار کر رہے ہیں کہ آپ خلاف عقل بات کر رہے تھے۔ نہیں نہیں، جس نے اللہ تعالیٰ نے، جس قادر نے، جس قدرت رکھنے والے نے انسان جیسے شخص کو گندے پانی کی بوند، وہ بوند جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کرتا، چھپ کے کرتا ہے، وہ معاملات بتا کے نہیں کرتا، سمجھا کے نہیں کرتا، دکھا کے نہیں کرتا، جس کو بتاتے اس کو شرم آتی ہے، اس سے انسان کو پیدا کیا، اور پھر بھی یہ انسان عاجلہ کے اندر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسے ہی زندگی گزارے، ڈھٹائی سے گزارے، اور آخرت کی بھاری دن کو بھول چکا ہے کہ جب وہاں پر فیصلہ ہوگا۔ تو یہی بات ہے۔ پھر مجھے ایک بات بتاؤ، اگر عقل رکھتے ہو، یہ بات تو مشاہدہ سب کے سامنے ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، باقی معاملات آپ کی شاید نظر سے دور ہیں کہ کیسے تخلیق ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے، مگر یہ تو تم جانتے ہو کہ گندے پانی کی بوند سے تمہاری پیدائش ہوئی ہے۔ پھر کون احمق ہے جو یہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بوند سے ایسے انسان کو بنا سکتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ اس کو جی نہیں کر سکتا؟ بلکہ اصل سبب کیا ہے؟ ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ عجلت والی زندگی، جلدی والی زندگی، فوری حاصل ہو جانے والی، جس کا نقد بھی صبح ہے، جس کا نقصان بھی صبح ہے، بس اسی کے پیچھے ہے اور اسی کے معاملے میں۔ اسی وجہ سے آخرت، قیامت، جزا اور سزا، اللہ کے احکامات، نبی کی سنتوں کو اپنے نزدیک لانا بھی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ وہ صاف انکار کر دیتا ہے، کوئی موت نہیں، اور نہ آئے گا تو میرے عیش و آرام میں خلل پڑ جائے گا۔ دوسری نسبت ان دونوں صورتوں کی، یہ اہمیت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ان صورتوں کی کیا اہمیت ہے۔ دوسری نسبت، اس کو انٹرلاک کے نام سے میں نے تعبیر کیا۔ انٹرلاک سے مراد جیسے ریل گاڑی کی دو بوگیاں آپس میں ملتی ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے؟ اگلی بوگی کی پچھلا حصہ اور پچھلی بوگی کا اگلا حصہ آپس میں جڑ جاتا ہے، اسی طرح یہ دونوں صورتیں آپس میں جڑ جاتی۔ کس طرح؟ ان کی اہمیت کس طرح؟ جو سورۃ القیامہ کی آخری 4 سے 5 آیات کے اندر مضمون آیا یا بات ہو رہی ہے، وہیں سے آگے سے بات شروع ہو رہی ہے، وہی لفظ آگے آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، صرف بات وہی ہے۔ وہاں پر کیا لفظ آیا تھا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، اور وہی لفظ آگے آ رہا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں صورتوں کے بیچ میں ایک انٹرلاک سسٹم ہے۔ انٹرلاک سسٹم کے بارے میں ایک اور بھی نصیحت اور دلیل میں بیان کر دوں۔ سورۃ البنی اسرائیل اور سورۃ القاف، بڑی اہم آیات، بہت اہم صورتیں ہیں، ان کے بیچ میں بھی انٹرلاک سسٹم ہے۔ وہ کیا؟
सूरतुल बनी इसराइल इख्तिताम होती है वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कहो तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। और सूरतुल काफ शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला इला अब्दिना किताबा, जो हुक्म दिया गया, वहां पर हुक्म दिया गया, कहो कुल तारीफ अल्लाह के लिए है, और वहां पर उस हुक्म की तकमील कर दी गई। ये भी एक इंटरलॉक का एक मिसाल मैंने आपके आगे पेश की है। इसी तरह के इंटरलॉक के बारे में जब मैंने पढ़ा तो मुझे एक और अच्छी बात पता लगी, तो आपके इल्म में भी डाल देता हूँ। तो रात में भी इस बात का नक्शा खींचा गया जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बड़े भाई ईसू की विलादत हुई। वैसे तो ये दोनों जुड़वा हैं, मगर पहले हजरत ईसू की विलादत हुई और उसके बाद हजरत याकूब की। तो रात में आता है याकूब अपने भाई ईसू की एड़ियां पकड़े हुए ताकुब में आया। याकूब का मतलब भी अकब से बना है और अकब के मायने है पीछे आने वाला, अपने भाई का ताकुब करने वाला। ये भी इंटरलॉक की एक शक्ल है। तो ये मैंने आपके सामने दोनों और वही निस्बत यहाँ पर भी आई है सूरतुल क़यामा में, जैसे का कहा अलम यकुन नुतफतम, वही नुतफे की बात हो रही है, मिन मनी युमना सुम्मा काना अलाकतन फखलक फसव्वा, और इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज नब्तलीही फजअलनाहु समीअन बसीरा। इस हवाले से मैं समझता हूं कि आज बाज बातें इल्म जलील से होंगी, यानी कि मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, वो मामलात, वो पढ़ाई जिससे बच्चे की तख्लीक का मामला शुरू होता है और अंदर परवान चढ़ता है, जबकि ये कुछ ज्यादा पुरानी बातें नहीं है आपके मामले में। और मेरा मकसद भी यही है कि मैं इसके अंदर अपनी दोनों चीजें बयान करूं कि जैसे कि मैंने कहा है कि कुरान मजीद की हक्कानियत आपके सामने वाज़ेह है, कुरान हक है, ये बात आपके सामने वाज़ेह है। ये मौजू का मेरा मकसद, ताकि मैं इसका हक अदा कर सकूं, जो मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला इस मौजू में, कि मैं कुरान की हक्कानियत को और वाज़ेह करके आपके आगे रख सकूं, खासकर उन औरतों के आगे जो औरतें हमल में हैं, या जिनके पेट में अभी बच्चा पैदा हो रहा है या होने वाला है, या जिनकी नई नई शादी हुई है, तो या बाद में भी जिनको अल्लाह ताला ने इस नेमत से नवाजना है, उनको ये बात वाज़ेह हो जाए कि ये कुरान हक है, ये तुम्हारे रब ने किस तरह तुम्हारे पेट में तख्लीक की है कि जबकि अभी इल्म नहीं है। तो मैं कुरान की वो आयात और अल्लाह ताला की वो हिकमत, वो नेमत आपके आगे बयान करूंगा जदीद इल्म के जरिए, ताकि आपके सामने बात वाज़ेह हो जाए इंशाअल्लाह ताला। वो बात मैं आगे जाके समझाऊंगा, मगर उससे पहले दो बातें अपने जहन में इल्म के लिहाज से जहन में रख लीजिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा ताकि बात आपके दिमाग में समझ में आ जाए। ये जरूरी है। इल्म तफसील से रिलेटेड मैं दो बुनियादी बातें बताऊंगा। कुरान का असल बात याद रखिएगा, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, कुरान कोई फलसफे की किताब नहीं है, कोई मंतक की किताब नहीं है कि आपको ये मंतकी तौर पर समझाए। कुरान असल में सिर्फ और सिर्फ हदायत की किताब है। अगरचा इसके अंदर साइंटिफिक फिनोमिना मौजूद हैं, उसके रेफरेंसेस हैं, ये अल्लाह ताला ने इसकी हकानियत को और उभर करने के लिए और वाज़ेह करने के लिए एक एक्स्ट्रा दलील रखी है। इसमें फलसफे मज़ामीन है, इसमें कहीं कहीं मंतक की बातें भी हैं, अकल वाली बातें, लेकिन असल में ये ना साइंस की किताब है, ना ये फलसफे की किताब है, ना ये मंतक की किताब है कि आप ये कहें कि मुझे ये सारी बात समझा दी जाए। इस पर फिर कभी इंशाल्लाह बहस होगी, क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल भी एक बंदे का था, तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह उसको। असल में ये किताब हदायत की किताब है, इंसान को सिर्फ और सिर्फ सीधा रास्ता दिखाने के लिए आई, इसलिए इसका नाम भी रखा गया, कुरान मजीद का नाम हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिन नास, अल हुदा, सबसे बड़ा नाम अल हुदा, हदायत वाली किताब, सीधा रास्ता दिखाने वाली बात। अलबत्ता हदायत, हदायत के दो पहलू हैं, दो शक्लें हैं। हदायत अमली, अमल करने वाला, हदायत इल्मी, इल्म, इल्म की बात। हदायत अमली, इसका मकसद आपकी फिक्र, आपकी रहनुमाई, आपकी सोच को सही रुख पे डालना, ये है हदायत इल्मी के लिहाज से। हदायत अमली अमली के लिहाज से, हदायत इल्मी के लिहाज से क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, इनफरादी मामलात में क्या करना है,
माशरती मामलात में क्या करना है, माशी मामलात में क्या करना है, और सियासी मामलात में क्या करना है। कदम कदम पर आपको ये सोचना है, क्योंकि हर इंसान कदम कदम पर उसको 2 राहें, 3 राहें, 4 राहें मिलती, चौराहे, ये बोला नहीं जाता चौराहे। इसका मकसद क्या है, ताकि इंसान सोचे कि मैंने कहाँ जाना है। अगर शुरू के अंदर इसकी मिसाल को थोड़ा समझते हैं मैंने मुफस्सरीन के जरिए, कि अगर सड़क के 2 हिस्से आते हैं, शुरू में इंसान के पास हदायत इल्मी नहीं है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, तो शुरू शुरू में फर्क बड़ा थोड़ा होगा। मगर जैसे जैसे सड़क दूर होती जाएगी, अगर आपने रास्ता गलत लिया हुआ था, तो फिर आप बहुत दूर हो जाएंगे हदायत से। ये आपको सोचना है कि मुझे कदम कदम पर क्या फैसला करना है। तो यहाँ इस मामले के लिए कुरान की हदायत अमली की कामिल तफसीर, मुस्नद तफसीर सिर्फ और सिर्फ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को जैसे समझा सिर्फ एक शख्स ने, वो है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे किसी और ने नहीं समझा। और जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको खुद समझाया, जैसे सूरह क़यामा में आया, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, है नबी आप फिक्र ना करिए, इसको समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह कुरान की हदायत अमली, यानी कि अमल करके दिखाना, जो हदायत अमली की शक्ल है, उसकी साफ और वाज़िया तफसीर, कामिल मुस्नद तफसीर जैसे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझी, वैसे कोई और नहीं समझ। तो समझाया किसने? खुद अल्लाह ताला। टीचर कौन? अल्लाह, कायनात का मालिक, और करके दिखाने वाला नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इससे बड़ी कामिल हदायत की अमल देखना हो तो अपने नबी के मामलात को देखो। फिर जिस तरह अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अमल से इसको इख्तियार करके दिखाया, अपनी इनफरादी में जिंदगी में हमारे नबी ने करके दिखाया। अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगे कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को कैसा इल्म दिया, कि वो किस तरह, आज के दौर में तो कहा जाता है कि एक बीवी घर पे हो तो 2 हो जाए तो कितना मुश्किल, तो अल्लाह ताला के नबी ने किस तरह मियाना रवि दिखाई, किस तरह बराबरी दिखाई, कभी आप गौर देखें। और इस तरह फिर इज्तिमाई जिंदगी के अंदर, तो गोया जहां तक हदायत अमल का ताल्लुक है, उसमें कुरान की मुकम्मल तफसीर, मुस्नद तफसीर सिर्फ और सिर्फ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। सादा अल्फाज में कहूँ तो कुरान की अमली हदायत को अगर आपने समझना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह करो, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका रुख माजी की तरफ होना चाहिए, ना कि आगे की तरफ। ये बात मैं पहले भी एक दफा इशारतन समझाया है, मैं फिर दोबारा बताऊं। इसके लिए आपको पीछे जाना है, पीछे हजूर ने कैसे किया, सुहाबा ने कैसे किया, ताबीन ने कैसे किया, और उनको किस तरह उन्होंने अमल किया। नस्ल दर नस्ल ये मामला चलते आ रहे हैं। हदीस की तो किताबें तीसरी उसके बाद जाके मुरतब हुई हैं, लेकिन दीन का अमल हमारे नबी ने कैसे किया, ये आपको पीछे जाना है। इसके लिए आपको पीछे की तरफ रुख करना है। इसकी दलील क्यों क्यों पीछे जाना है, इसकी दलील हदीस बुखारी 6695, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, उसके बाद उसका जो मेरे करीब है, यानी कि सुहाबा का, और उसके बाद उनका जो उनके करीब है, यानी कि ताबीन का। तो यानी कि वो अदवार जिनके बारे में खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हमें वो सीखना चाहिए, तो फिर हमारा रुख पीछे की तरफ होना चाहिए। इसके बारे में मैं फिर दोबारा अर्ज कर रहा हूं कि शायद आप 2022 में हैं, या 2025 में हैं, या 2040 में हैं, तो आप तफासिर और अमल और मामलात को देखेंगे सिर्फ अपने नबी के पीछे, नए तौर से और नए तर्ज पे नहीं, नए तर्ज की तरफ नहीं जाना। क्योंकि अमल को समझने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? पीछे, 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 इतना पीछे कि यहां तक कि आप पहुंच जाएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में। ये होना चाहिए आपका रुख, कि कैसे किया मेरे नबी ने, किस तरह हो गया है अब ये नहीं देखना, किस तरह किया मेरे नबी ने। तो कुरान भी हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही तो मिला है। अगर आपको दूसरे सादा अल्फाज में अगर समझाया जाए, तो कुरान हम किसके कहने पर मानते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान भी हम उन्हीं की गवाही पर मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब है। तो फिर जब वो बता रहे हैं और वो अमल करके भी दिखा रहे हैं, तो फिर उससे भरा भरा मुस्नद तफसील और सनद और कोई नहीं हो सकती
کیونکہ اس میں کوئی اور بات ہی نہیں. تو اصل حجت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس بارے میں ایک اور چیز، حدیث سنن ابو داؤد 4606، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کے ساتھ ایک اور چیز بھی عطا ہوئی، اس جیسی ایک اور چیز عطا ہوئی. وہ کیا تھی؟ وہ تھا قرآن کا فہم، وہ تھا قرآن کا تفقف، وہ ہے وحی خفی، عمل، طریقہ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے مضامین کو جس طرح خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ بڑی گہری اور اہم حدیث ہے، کبھی اس پہ بھی بحث ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قرآن کو پڑھنا ایک بات ہے، قرآن پر عمل کرنا یہ دوسری بات. الحمدللہ رب العالمین، یہ لفظ تو ہم 5 وقت کی نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، مگر اس کا عملی طریقہ سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صرف قرآن پڑھنا ضرور سمجھ نہیں آئے گا، اس کو عمل میں بھی لانا پڑے گا. تو عملی، جیسے کہ میں نے کہا، ہدایت عملی اور واضح ہدایت عملی کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اپنا رخ پیچھے کی طرف، ماضی کی طرف. تو دین کی عمل کا تعلق اس سے اس کی معراج، اس کا رخ پیچھے کی طرف، یہاں تک کہ آپ پہنچ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بات کا علم، یہ بات بڑی اہم ہے، جس بات کا علم آپ کو نہ ملے تابعین میں، جس کا علم آپ کو نہ ملے صحابہ کے دور میں، اور جس بات کا علم آپ کو نہ ملے دور نبوی میں، تو اس بات کو رد کر دیں، کیونکہ وہی بہتر ہے، کیونکہ پتہ لگا یہ بات کہیں بعد میں ایڈ. یہ ہے اہم بات، جس کے لیے ہم جب شروع میں پڑھتے ہیں بدعت. بدعت کا مطلب ایسی بات، ایسی لفظ، ایسا عمل جو بعد میں خود سے مخصوص کیا گیا. تو یہ ہے دوسری بات. اب ہے ہدایت کا دوسرا پہلو، ہدایت عملی کا. اس بارے میں کچھ کہنے کی گنجائش ہے، اب وہ سمجھنے کی بات ہے. ہدایت عملی کی 3 بڑی تقسیمیں ہیں. علمی، ہدایت علمی کی، عملی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علمی سے متعلق علم محکمات. قرآن مجید کے اندر وہ آیات جو بالکل واضح ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا. ایک آیت بیان ہوئی اور دوسری آیت اس کو کھول کر بیان کرتی ہے، واضح کرتی ہے، حقیقت کو بتاتی ہے. وہ آیات جو واضح ہیں، بالکل جامع ہیں، جن کے اوپر کوئی اشتباہ نہیں، وہ محکمات آیات آتی ہیں، اور وہ آیات بنیادی ایمان کا اثاثہ بنتی ہیں. میں ان کی مثال ابھی دیتا ہوں. علم متشابہات، وہ متشابہات، وہ باتیں جن کا علم ہمیں ابھی نہیں، وہ ہمارے دائرے سے باہر ہے، پر ہمیں اجماع ہے کہ وہ ہیں. جیسے کہ عالم آخرت، جنت کی نعمتیں، دوزخ کی صدائیں، اور یوم قیامت کے احوال، یہ تمام چیزیں محکمات آیات. ان کے بارے میں اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ عالم ہی کچھ اور ہوگا، وہاں یہ جسم نہیں ملے گا، وہاں فزیکل لا کچھ اور ہوگا، وہاں وہ آگ ملے گی جو ہمارے جسم کو جھلسا نہیں سکے گی، وہاں وہ آگ ہوگی جو سیدھی دل کو پڑے گی. یہ بھی ایک معاملات ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نظر عطا فرمائیں گے جس کے اندر اکثر کہا جاتا ہے آئین نہیں یشربون، ہم تمہاری نگاہوں کی نوری کو اور تیز کر دیں گے، تمہیں نظر آ جائے گے، تمہارے اعمال تم پڑھ لو گے. جیسے کہا گیا کہ جب تمہارے ہاتھ میں وہ تمہاری کتاب تھما دی جائے گی تو تم پڑھو گے کہ اس میں میری ایک بھی بات نہیں رہی. آج تو انسان کو شاید 10 سال پہلے کی یا 10 دن پہلے کی بات کا نہیں علم ہوتا، تو 10 سال پرانی کہاں سے بات کا علم ہوگا. مگر وہ کتاب جب اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کے اندر فرماتے کہ ہم ان کو جب ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں تھما دیں گے، تو وہ دیکھیں گے کہ اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے جو ہمارا چھوڑ دیا ہو، ایک بات بھی نہیں ہے جو ہم نے چھپ کے کی تھی، ہم نے بچا کے کی تھی، اور یہاں تو وہ بات بھی لکھی ہے جو میری نیت کچھ اور تھی پر عمل کچھ اور تھا. تو وہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ تب آپ کی آنکھیں تیز ہو جائیں گی. آپ کے اندر جس طرح ایک زاویہ بن جاتا ہے، تو ایک بندہ نظر گماتا ہے تو اس کو ایک سب معلوم ہو جاتا ہے، جس کو بولا جاتا ہے آج کے دور میں حافظہ بڑا تیز ہو جاتا ہے. تو ہم تمہاری نظروں کو تیز کر دیں گے، بڑھا دیں گے، تو وہاں کے قوانین کچھ اور ہوں گے. تو آج ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ یہ ہمارے قوانین سے باہر کی بات ہے، ہمارے دائرے عقل سے بات. ہاں، مگر متشابہات پر اتفاق کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیونکہ وہ ہمارے ایمان کی بنیادی بات ہے. ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا، یہ محکم بات ہے. اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو کوئی ہے ہی نہیں.
مگر جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ یہ مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، یہ بات محکم ہے، اس پر ہمارا یقین ہے۔ اللہ خالق کل شیء، سورۃ الزمر آیت نمبر 62۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، جو کچھ کائنات میں ہے اس کا پیدا کرنے والا خالق وہی ہے، اور ساری مخلوق اس کی ہے۔ اللہ معبود ہے اور کل مخلوق عبد ہے، یہ بات محکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، بعد سے بعد الموت حق ہے، یہ بات ہمارے مشاہدے سے بھی باہر کی بات ہے۔ جزا اور سزا، جنت و دوزخ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ محکم باتیں ہیں۔ البتہ ان چیزوں کی تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا، بحث سے روک دیا گیا۔ جیسے مثال تقدیر، تقدیر کے معاملے میں روک دیا گیا۔ تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے، لیکن اس سے آگے کی جو بحث ہے اسے روک دیا گیا۔ کیوں؟ جو منطق کی بحث ہے اسے اس لیے روک دیا گیا کیونکہ یہ چیزیں تمہارے دائرے سے باہر کی باتیں، تم ان کو ابھی نہیں سمجھ سکتے۔ اس کی مثال انشاءاللہ میں اس بیان کے آخر میں بھی دوں گا، اس تقدیر سے ریلیٹڈ۔ انسان پر کوئی بھلائی آئے، کوئی خیر آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات پہ یقین کرو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کوئی، کیونکہ فاعل حقیقی صرف اللہ ہے، لا فاعل حقیقی ولا مؤثر الا اللہ۔ پھر اس کے بعد جبر قدر کی بحث، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یاد رکھیں ایمانیات کے ساتھ تعلق، جو یہ محکمات ہیں یہ آپ کے ایمان کے اثاثے ہیں۔ خیر من الشہر، جیسا بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی رکھا ہے، یہ جیسا بھی رکھا ہے یہ اللہ نے ہی رکھا ہے۔ جو کچھ انسان پر اس دنیا میں جو بھی حالات جا رہے ہیں، چاہے تمہیں اچھے لگیں یا نہ لگیں، تمہیں پسند آئیں یا نہ آئیں، وہ سب تمہیں اللہ کی طرف سے ملے ہیں۔ تو فاعل حقیقی وہی ہے۔ اس ضمن کے بغیر پتا، اس کے ازم کے بغیر پتا بھی جنبش نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیں وہ ایمانیات، ہدایت عملی۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ جائیں گے پیچھے، آپ کا رخ ہوگا پیچھے، یہاں تک کہ آپ پہنچ جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اور ہدایت عملی یعنی کہ اور ہدایت علمی سے ریلیٹڈ، تو اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ کو دو باتیں بتا دی۔ محکمات آیت جو واضح ہیں، وہ آیتیں جو متشابہات ہیں ان پہ ایمان رکھنا ہے پر ان کی بحث میں نہیں جا سکتے۔ ہاں، اب آتا ہے سائنٹیفک فنومینا، جس کو میں نے جوڑنا ہے اس کے ساتھ۔ سائنٹیفک فنومینا جس کا قرآن میں ریفرنس ہے، یہ انسان کے تجرباتی علوم ہے، خود کے حاصل کیے ہوئے علوم ہے۔ یہ علم پوٹینشلی حضرت آدم کو دے دیا گیا۔ یہ بات سمجھ لیں، یہ بات جان لیں کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کو قرآن مجید کی حقانیت کو سمجھنا ہے، لیول 1 آسان الفاظ میں سمجھنا ہے، تو آپ یہ چاہیں کہ آپ کو کسی علم کا ہنر ہونا ضروری ہے، تو یہ بات آپ کے لیے غلط ہے۔ اس کی وجہ، پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی طور پر وہ علم دے دیا گیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے۔ سورۃ البقرہ 4 رکوع بڑا جامع رکوع ہے اس اعتبار سے علم کے معاملے کے لیے، جس کے شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ پوٹینشلی طور پر، واضح طور پر ان کو عطا کر دیا گیا، یعنی کہ وہ علم جس کے ذریعے وہ پا سکیں گے وہ تمام علوم، وہ کیا ہے؟ دیکھنا، سننا، غور و فکر کرنا، یہ ہے وہ سوچ۔ کیا تم تو اتنی تو سوچ تو رکھتے ہو؟ تو یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کھول آنکھ دیکھ فلک دیکھ زمین، اتنی تو سوچ تو تم بھی رکھتے ہو۔ جیسے کہ اس بات کی دلیل سورۃ البنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 36، سورۃ نمبر 17، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کان، آنکھ، دل، سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب تم یہ کہو کہ میں صاحب علم نہیں ہوں، یہ بات میں جواب بھی دے رہا ہوں، ایک سوال بھی میرے سے پوچھا گیا تھا کہ میں صاحب علم نہیں ہوں تو میں کیسے جانوں؟ تو آنکھ ہے، دیکھتے ہو حالات زندگی، کون چلا رہا ہے اس کو؟ کان ہے، صرف صدائیں سننے کے لیے رکھی ہے، دیکھو ان سے، آج صبح کے وقت اٹھو اور دیکھو چڑیوں کو چہچہاتے،
कौन है जो इनको रिजक देता है? कौन है जो जंगलों में कुछ भी नहीं है फिर भी जमीन पे बैठे हुए उस कीड़े को भी खाना खिलाता है? कौन है? सुनो, देखो इन हवाओं को। और फिर दिल, तुम्हारा दिल मानता तो है, कहता तो है कि मैं तो था ही नहीं, कहां से आया हूं एक गंदे पानी के कतरे से, जबकि ये तुम्हारे अपने सामने का मुशाहिदा है। तो फिर इस मैकेनिज्म के तहत, यानी कि इन तीन चीजों के तहत जो तुम इल्म हासिल करते हो, साइंटिफिक मालूमात, वो तुम्हारे मादियाती मालूमात, तुम्हारे अपने तजर्बाती मालूमात है, ये असल में वाज़िया शक्ल में है। असल में ये आम की वो एक गुठली है जो हजरत आदम को दे दी गई। अब ये उसी के दरख्त बन रहा है, उसी का तना है जो आज 2022 में हमें ये तमाम अलूम मिले हैं। ये वही सोचो फिक्र है ना। एक वो सोचो फिक्र थी, जैसे कहा नहीं जाता उनके बारे में, ग्रेविटी के लिए मैं उसकी भी इंशाल्लाह आगे मिसाल दूंगा, कि वो बैठा था तो उसने देखा सेब नीचे क्यों गिर रहा है। सोचने की बात है। तो जैसे जैसे इसकी एक और भी वजाहत है, जैसे आज से 100 बरस पहले के इंसान को हम जाहिल कहते थे, हो सकता है आज से 100 बरस बाद का इंसान हमें जाहिल कहे। वो कहेगा इनके पास तो इल्म ही नहीं था, इनके पास तो कोई मालूमात का जखीरा ही नहीं था। तो असल में इल्मी मादियात के तजर्बे में इंसान ने देखा, सुना, चखा, फिर नतीजा निकाला और ऑब्जर्व किया। जैसे कि मिसाल मैंने कहा है वाज़ह तौर पर ग्रेविटी, वो भी तो बैठा हुआ था दरख्त के नीचे। अक्सर ये रवायात हम भी सुनते हैं, बातें हिस्ट्री से पता लगती हैं, रवायात से नहीं मगर हिस्ट्री से, कि वो बैठा होता, उसने देखा जमीन सेब जो है वो जमीन पे ही क्यों गिरता है। उसने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गिरता। देखा, सुना, नतीजा निकाला और पता लगा कि हाँ कोई कशिश है जो नीचे खींच रही है, इट्स कॉल्ड ग्रेविटी। आज हम भी पढ़ रहे हैं, 2022 में भी उसी का लॉ पढ़ रहे हैं। इसी तरह हांडी पे हंडिया का ढक्कन क्यों हिल रहा है, पता नहीं। देखा गया तो नीचे आग लग जली है, आग जली है, आग की वजह से हंडिया का ढक्कन हिल रहा है, नहीं। पता लगा भाप है, भाप में बड़ी ताकत है और इस ताकत को आज मिलों में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये गौर व फिक्र कहां से मिला? ये वही गौर व फिक्र है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू में पोटेंशियली तौर पर दे दिया गया। तो तुम देखते नहीं हो, ये लफ्ज कई जगह पर आया कुरान में, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुम सुनते नहीं हो, तुम्हारे दिलों को ये चीजें महसूस नहीं होती। इस बात की एक और भी दलील, बात को आगे शुरू करने से पहले, जैसे सूरह फजर में कहा गया जिबिल्ली हदायत, ये कौन है? देखते नहीं हो? एक जानवर, हैवानात का बच्चा जब पैदा होता है तो चंद ही मिनटों या घंटों के अंदर वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। इंसान को देखो कितना मोहताज है, हम पैदा करते हैं तो मोहताजी का ये आलम है, मगर कौन है इसको इल्म सिखाने वाला? किसने इसको एक दिन के, 2 दिन के बच्चे को बताया कि माँ की छाती को लेके इस यहीं से खुराक मिलनी है मुझे? ये जिबिल्ली हदायत वो लेके नाजिल हुआ। किसने इसको बताया है कि झूठ बोलना गलत बात है, पड़ोसियों को तंग करना गलत बात है, बड़ों के साथ अच्छा सलूक करना अच्छी बात है? ये किसने बताया? ये जिबिल्ली हदायत दिल में लेके नाजिल हुआ। तो ये किसने दी? तो ये हकीकत है, कुरान की हकानियत है, तुम्हारे सामने वाज़ह हो रही है कि ये इल्म हमने इनको दिया है। और इसी तरह कान, नाक और आंख, क्या ये हर इंसान के पास नहीं है? इसी बात की दलील सूरह बकरा आयत नंबर 38, सूरत नंबर 2, फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया, फिर अगर मेरी तरफ से कोई हदायत आ जाए, जब तुम्हें कान, आंख, दिल दे दिए गए हैं जिससे तुम अपने तजर्बाती अलूम का निकाल रहे हो नतीजा, ग्रेविटी निकालते हो, सेब का गिरना, फलां का गिरना, टेलीफोन, ये वो सिग्नल, कितने मामला तुम अपने का। तो जब मेरी तरफ से हदायत आ जाए सीधे रास्ते की तरफ, फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर जो लोग मेरी हदायत को अमल करें, उसकी पैरवी करें, उन नकान, आंख और दिल के जरिए, तो जो करेगा वला या खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसको कोई खौफ नहीं होगा। तुम देखते हो, तुम ये जानते हो कि फैसला सही होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत सही है, और उसके बावजूद अगर तुम पैरवी नहीं करोगे तो फिर उसको खौफ नहीं होगा। उसको खौफ उसी को होगा जो पैरवी नहीं करेगा। ये बात असल में बात इसी सिलसिले की तरफ आ रही है कि सिलसिला अंबिया, बहसत रसूल, किताबों का नाजिल होना और इंजार वही, ये सारा मामला हदायत की तरफ है। मगर कुरान दर हकीकत हदायत की ही किताब है, ये आपको कोई साइंस की किताब नहीं है। इसमें फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या फलसफा पढ़ाने नहीं आया, मगर इन तमाम इल्मों के जो तुमने आज निकाले हैं उनके रेफरेंसेस मौजूद थे पहले भी तुम्हारे पास। सिर्फ फर्क ये है कि तुम्हारे पास वो इल्म नहीं था, तुम उनको हकाइक को नहीं समझ सके। समझ रहे हो?
इस ज़िमन में जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि मैं 3 दलीलें आपके आगे रखूंगा, फिर मैं अपनी हकीकत बात को वाज़ेह करूंगा। क्योंकि यहां पर अक्सर लोगों का यह भी सवाल होता है कि इल्म नहीं है, बेसिक एजुकेशन जिसको बोला जाता है नहीं है, तो फिर कैसे पाएंगे हम कुरान मजीद की इस हकानियत को, कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह करना है। बहुत बड़ा जखीरा नजर आता है इल्म का, कहां से शुरू करें। उनके लिए ये मैंने 3 आयात, यानी कि इल्म जदीद के लिए ये 3 रेफरेंस में आगे रख, 3 आयात होंगी। आयत नंबर 1 हामीम सजदा, आयत नंबर 53 54, सूरत नंबर 41। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद अला इन्नहुम फी मरियतिम मिन लिक़ाइ रब्बिहिम अला इन्नहुम बिकुल्लि शैइन महफूज मुहीत। यानी कि कुरान की हकानियत का एक सबूत मैंने आपको फिर वाज़ेह कर दूं, वो पहले से ही मौजूद था, जो हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी मौजूद था। यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, अमानत, दयानत, उनकी अपनी जिंदगी में ये दलील वाज़ेह तौर पर थी। और खुद कुरान का लोहा जिसको अरबों ने माना, वो जानते थे कि ये कोई कुरान किसी शायर का कलाम नहीं है, ये ऐसा ही उतरा नहीं है। इस बात के अलावा लोग ये जानते थे कि इसकी बातें हमारे खुद की दिलों की बातें लगती हैं। मैंने जाना गोया पढ़ के कि ये मेरे दिल की ही तो बातें करता है, ये कुरान तो मेरे दिल की ही बातें करता है। तो आज ये चीजें उस वक्त हमारे पास मौजूद थी, लेकिन असल में ये इजाफी दलील है। आज से 1400 कबल इन हकायक का इंसान को कोई शऊर नहीं था, जबकि वही मौजूद थी। ये नहीं है कि वही मौजूद नहीं थी, वो उसको इल्म दे दिया गया था, बस उसके अपना इल्म नहीं बढ़ सका, उसको इंसान को नहीं समझ आई। लेकिन जैसे जैसे इंसान का इल्म की हकानियत बढ़ी, कुरान की हकायक और वाज़ेह हुए और मुबरकर आए। अब मैं आयत का जरा तर्जमा कर दूं। सनुरीहिम आयातिना, अन करीब हम इन्हें दिखाएंगे, आयातिना अपनी निशानियां, फिल आफाकी कायनात में, जिसको यूनिवर्स बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमी, वफी अनफुसिम खुद इनकी अपने जानों में, मतलब कि खुद अपनी इनकी जानों में, यहां पर इशारा है साइकोलॉजी की तरफ, तुम्हारे अपने दिलों में, तुम्हारे अपने मामलात में, तुम्हारे दिल दिमाग। और इन अनफुसिहिम आयातिना वफिल आफाकी वफी अनफुसिहिम, वो तुम अपने जिस्म में देखोगे, खून खुद अपने आप को वजूद में देखोगे। तमाम अलूम हमने जिसका ताल्लुक तुम्हारे इंसानी नफ्स के साथ है, वो हम तुम्हें दिखाएंगे। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि तुम पर यह बात वाज़ेह हो जाए कि ये आयात, ये कुरान हक है। अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या तुम्हारे रब की बात काफ़ी नहीं कि वो हर चीज़ पर कादिर है? क्या ये बात काफ़ी नहीं है कि उसने कायनात को बनाया? मुफस्सिरीन के राय के मुताबिक, इस आयात के मुताबिक मैं एक बात बयान कर दूं, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, यानी कि कौल, और कायनात अल्लाह ताला का अमल। तो कौल यानी कि फेल, तो कौल और फेल में तजाद नहीं हो सकता। कौल और फेल में अगर तजाद होगा तो वो काबिल इंसान नहीं होगा, काबिल कदर इंसान नहीं होगा, जिसके अल्फाज कुछ और हो और करता कुछ और। इस बात की दलील सूरत साफ आयत नंबर 2 और 3, तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम ऐसी बात क्यों करते हो, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूला मा ला तफ़अलून, जो तुम खुद नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला के नजदीक ये बात बड़ी काबिल नफरत है जो खुद कहते हो और करते नहीं हो, अमल नहीं करके दिखाते। आज तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा दीन, तुम्हारे मामलात, तुम्हारा कौल क्या कह रहा है, तुम्हारा अमल क्या कह रहा है, ये है तुम्हारी बात। मैं हूं मुसलमान, मैं हूं मुसलमान, मैं हूं मुसलमान, बस मैं हूं मुसलमान, आगे नहीं हूं, अमल के मामले में मैं कुछ नहीं हूं। तो कायनात अल्लाह ताला की तख्लीक है, याद रखें। तो अल्लाह ताला इस कायनात को बनाने वाला, और कुरान अल्लाह ताला का कौल है, जो कर बताया, जो बोला। तो कौल और इत्तेजाद में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आज से 100 बरस पहले इंसान के पास कौल को ना समझ सका हो, ना जान सका। इंसान में अक्सर ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास हदायत तब आती है जब वक्त काफी गुजर गया होता है, या अमल का कोई, दीन का कोई सोच समझ तब आती है, वक्त काफी गुजर। तो
ہو سکتا ہے کہ وہ حقائق تمہارے سامنے آج مزبر نہیں ہو رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقائق نہیں ہے، وہ حقائق واضح ہو چکے ہیں 1442 ہجری پہلے، اور اس وجہ سے ہاں تمہارا شاید ہو سکتا ہے تضاد کا احساس کچھ اور آ رہا ہو۔ کیا؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ہو کچھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرے راستے پہ چلو، میں تمہارے راستے ہموار کر دوں گا، تو میرے راستے ہموار نہیں ہو رہے، کیوں؟ کیونکہ تم عجلت میں ہو، جلدی میں ہو، ذرا جلدی چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی تدابیر بڑی آسان اور بڑی جیسے کہ اس صورت کے میں نے اس بیان کے پہلے بیان اس صورت کے پہلے بیان میں نے یہ آیات واضح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، اے نبی تحمل، یہ تمام آیات نازل ہوں گی، تدبیر ہے ہماری، یہ ہمارا طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی دلیل ہم آپ کے آگے نہیں رکھتے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کیا ہم نے آپ کا وقت پچھلا وقت اگلے وقت سے بہتر نہیں کیا؟ تو ہوگا، مگر اس کے لیے آرام۔ تو یہی وہی بات ہے کہ شاید آج آپ کے سامنے وہ حقائق واضح نہیں ہو رہے، دیکھ نہیں رہے ہو، کہ پا نہیں رہے ہو کہ ان آیات اور اس علم سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ کیا ہے۔ جیسے کہ کئی تبلیغوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بدزن ہو جاتے ہیں، آوازار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، مگر وہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ وہی کلام ہے جس کو ایک ایک آیت حاصل سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے عمل کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اپنے نبی کے پاس آتے ہیں۔ یہ علم ہدایت ہے، یہی اصل راستہ ہے، یہی اصل جگہ ہے۔ قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے اور ہمارا عمل کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ فی الوقت میں لگ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے علم انسان کا بڑھتا ہے، جب انسان شعور کی سطح پر آتا ہے، پھر وہ جانتا ہے یہی حق ہے۔ تو اصل میں قرآن کی حقانیت میں یہ اضافہ کر رہا ہے، لا یعلم من خلق، ذرا دماغ تو لڑاؤ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے بنایا ہوگا۔ گھڑی بنانے والے کے بارے میں جب میں نے تھوڑا سا اس کے ساتھ پڑھا، تو جب گھڑی بناتے ہیں تو ایک گھڑی چھوٹے سے دائرے کی، اس میں تقریباً کئی 100 پرزے ہوتے ہیں، تو گھڑی بنانے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا پرزا کہاں پر میں نے رکھا تھا، تو کیا رب نہیں جانے گا جس نے خود کائنات کو بنایا ہو؟ اور وہی تمہیں کہہ رہا ہے اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ جو میں نے تمہیں چیز دی ہے، تم نہیں مان رہے، تو پھر وہی نہیں جانے گا، کیا تم جانتے ہو؟ تو اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا تمہارا رب ہی کافی نہیں ہے کہ اس نے اس کائنات کو بنایا؟ کیا بنانے والا ہی کافی نہیں ہوگا؟ الا انہم، میں اب آیت مکمل کر دوں، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط، یاد رکھو کہ یہ لوگ اپنے رب کے سامنا کرنے کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں، یاد رکھو وہ ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ اب دوسری اہم آیت، یہ وہ آیت ہے جو ہر انسان کے سامنے ہے کہ ہم تمہارے آگے رکھ دیں گے۔ آج شاید تمہیں یہ آیات آفاقی نظر نہیں آ رہی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ آسمان کھڑا ہے، کیسے کھڑا ہے، کس نے کھڑا کیا، کوئی پتہ۔ آیات انفسی، پتہ نہیں کیسے کون سا بچہ کس طرح میرے پیٹ میں آ پیدا ہو گیا، کس طرح یہ معاملہ چل پڑا، بس یہ پتہ ہے کہ من ایک نطفے سے یہ ہوا، بس ہو گیا، کس طرح ہو گیا، کس طریقے سے ملا گیا، کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میڈیکل آج ہم پہ سائنس اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ احکامات ہم سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس کے بارے میں، مگر ہم تمہیں یہ حقائق دکھائیں گے۔ جیسے ماں اکثر یا باپ اکثر کہتا نہیں، جب تیرا پتر ہوگا تو تیرے سمجھ آئے گی۔ سو حقانیت واضح ہوگی ایک وقت۔ اب بیچ کے لوگ، ان کے لیے دلیل، دوسری اہم آیت سورۃ السبا آیت نمبر 6، سورۃ نمبر 34، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اور اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، کون سا علم؟ دنیاوی علم، چاہے وہ دینی بھی ہو چاہے دوسرا بھی ہو، مگر یہاں پر ذکر جدیدی علم سے میں کر رہا ہوں تو یہاں ذکر میں اس طرف اشارہ رکھوں۔ تو جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا، جو بڑے بڑے پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو دنیاوی علم رکھتے ہیں، جو بڑی سوچ رکھتے ہیں، ٹیکنالوجی کے اندر بھی بڑا فن رکھتے ہیں، جو کہ اکثر علم کے اندر بڑا مہارت رکھتے ہیں، وہ خوب سمجھتے ہیں انزل الیک من ربک هو الحق، کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے۔ وہ شاید تمہیں ظاہری طور پر نہیں دکھا رہے، نہیں سمجھا پا رہے کہ وہ انجینئر یا وہ ڈاکٹر، وہ تمہیں نہیں سمجھا پا رہا، پر حقیقت یہ ہے کہ صاحب علم یہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، وہ صاحب علم کے پاس یہ حقائق منکشف ہو گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو اس کو ہمیں مانا۔ وہ کیا دیکھ لیں گے؟
ان کو سمجھ آ جائے گی یہ حق ہے، کیا دیکھ لیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ لے کر نازل ہوئے، جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی کہ قرآن، وہی حق ہے، وہی 100% درست ہے، وہی حقانیت پہ ہے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الَّذِي عزیز الحمید، اور اللہ کا راستہ دیکھتے جو قادر اور مالک ہے اور ہر تعریف اسی کے مستحق ہے، جو زبردست ہے، اپنی ذات میں مکمل ہے۔ تیسری اور جامعہ آیت دلیل کے طور پر سورۃ النمل آیت نمبر 90، سورۃ نمبر 27، انما امرت ان اعبد رب هذه البلد الذي حرم وله كل شيء شہید۔ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے، کیونکہ اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی آیات کی دلیل کیا تھی؟ ان لوگوں کے لیے جو صاحب علم نہیں ہے، پر ہم ان کو آیات آفاقی، آیات انفسی دکھا دیں، وہ دیکھ رہے ہیں، ایک حقائق آئیں گا وقت ان پہ واضح ہو جائے۔ پھر دوسری آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، صاحب علم والے۔ اب آگے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جن پہ دلیل کے طور پر وہ میں آیت آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، جو ان سب کے لیے ہے۔ کیا؟ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ اس شہر کے رب کی عبادت کرو جس نے شہر کو حرمت عطا فرمائی، بخشی، اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ حاذت البلد، یہ لفظ جو ہے قرآن میں مکہ کی قسمیں اور بھی بہت جگہ پہ کھائی گئی، حاذت البلد بولا جاتا ہے۔ سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد، یہی لفظ سورۃ 3 میں بھی آیا ہے، وہذا البلد الامین، اور یہی لفظ یہاں پر بھی آیا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنَّ كُلُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں اور ان میں شامل رہوں، یعنی قرآن پڑھوں اور پڑھ کر سناتا رہوں۔ وَإِنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ، لفظ تلاوت، اور یعنی کہ میں قرآن تلاوت کرتا رہوں۔ تلاوت کے دونوں معنی آتے ہیں، پڑھ کر بھی سنانا اور خود بھی پڑھنا۔ تو میں پڑھ کر سناتا رہوں، تبلیغ کرتا رہوں، مجھے یہ حکم ہوا ہے میں لوگوں کو بتاتا رہوں، صرف سمجھاتا رہوں اور اپنے عمل کر کے دکھاتا رہوں۔ تو وہ توجہ کریں یا نہ کریں، وہ اپنا ذہن اس کی طرف متوجہ کریں یا نہ کریں، تو وہ اس کو حیثیت دیں یا نہ دیں، مجھے تو بس صرف حکم ہوا ہے کیا؟ وَأَنْتَ الْقُرْآن، یعنی کہ تلاوت کرتا رہو۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْدِي لِنَفْسِهِ، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو وہ اٹھا لے، جو اس سے ہدایت عکس کرنا چاہتا ہے کر لے، جو اس کو اپنا امام بنانا چاہتا ہے وہ بنا لے، پڑھے اس کو امام اس کو بنائے، ایسا نہیں۔ تو جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھے، جو اس کو اپنا امام بنانا چاہتا ہے بنائے۔ ومن ضل فی کل انما انا من المنذرین، اور جو گمراہی اختیار کرے گا کہہ دیجئے تو میں بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد آیت آ گئی، قل الحمد للہ الذی، قل الحمد للہ سنریکم آیاتی فاعترفون، اور کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان لو گے، انشاءاللہ تم دیکھ لو گے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا پروردگار غافل نہیں ہے، وہ تمہارے کاموں کو بہت اچھی طرح دیکھ رہا ہے، وہ تم سے باخبر نہیں ہے۔ تو یہ ہے حقیقت، یہ ہے وضاحت کہ اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو ہم تمہیں آیات آفاقی اور آیات انفسی، اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، آج نہیں کل نہیں، دیکھ لو گے تم، مان لو گے، اور ایک وقت آئے گا حتی یتبین لہ الحق، تم کہو گے یہی حق ہے۔ اور اگر صاحب علم ہو تو تمہارے سامنے یہ چیزیں واضح ہیں، تو منکشف ہو گئی ہیں، تم غلط کر رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، تم جو انکار کر رہے ہو صرف اس لیے نہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، یہ صاحب عقلی بات نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ اور دوسری آخری آیات جو میں نے آپ کے آگے رکھی کہ میرا کام اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ان کو صرف ہدایت کرنا ہے، یہ عمل کریں نہ کریں ان کے اوپر۔ تو آیات افاقی کی مسلسل منکشف، اب کیونکہ آیات افاقی سے آیات انفسی کی طرف میں نے آنا ہے، تو وہ آیات کے معاملات تجربات آج بھی منکشف ہو رہے ہیں۔ جب تک انسان کا علم بھرے گا تو یہ منکشف ہوتی چلی جائیں گی۔ اصل میں ہمارا علم بھر رہا ہے، ہم سیڑھی لگا کر وہاں تک پہنچ رہے ہیں، ہم وہاں تک جانا چاہ رہے ہیں، چیز وہیں موجود ہے، رفتہ رفتہ ہم پہنچ رہے ہیں۔ تو قرآن کی حقانیت ہم پر اور منکشف ہوگی جیسے جیسے ہمارا علم بھرے گا، جیسے یہ میں نے آیات کے بارے میں، جیسے جیسے ہمارا سائنٹیفک نالج بھرے گا، تب ہمیں کہیں گے کہ یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہی تھی، شاید ہم اس ٹائم نہیں سمجھ سکے،
اور یقیناً ہم نہیں جان سکے. آج یہ مقام پر ہم پہنچ گئے کہ قرآن کی وہ باتیں بھی ہم سمجھ لیں. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو غافل ہو کے خود بیٹھا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا باخبر ہے. وہ نہیں ہے کہ اس سے خبر نہیں رکھتا، وہ جانتا ہے ہر بندے کا کون احاطے میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ 3 آیات جن کے جو میں نے آپ کے آگے رکھی علم کے لحاظ سے، کہ ہم تمہیں اپنے آیات آفاقی اور انفسی دکھا دیں گے، یعنی کہ وہ سائنٹیفک فینومیناز، وہ یونیورس کے معاملات، اسٹرونومی کے معاملات. انفسی آیات تمہارے اپنے اندر کے. اب اپنے اندر آئیں گے تو انسان کے پاس ذہن، نفسیات، فزکس، سائیکالوجی، یہ تمام معاملات ہمارے اپنے اندر ہی آ جاتے ہیں. بیماریاں، یہ میڈیکل کے تمام معاملات، بچوں کا جائیولوجی، یہ سب اپنے اندر ہی آ جاتے ہیں. اور انفسی آیات میں، یہ باہر کی آیات میں اب زراعت بھی آ جائے گا، آسمان کی ہوائیں، پانی، بارش، یہ سارا معاملات، زمین اور اس کی ساری تجارت باہر ہی آ جائے گی. ہم تمہیں دکھا دیں گے. پھر جب تمہارے پاس علم آ جائے گا پھر تمہیں پتہ لگ جائے گا. ان آیات کے منطقی نتیجے پر اب ہمیں غور کرنا ہے. وہ کیا؟ وہ ہے ذرا غور اور چکنا کر دینے والی بات. ان آیات کے منطقی نتیجے میں کے طور پر یہ قسم کی آیات جن کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر کے معاملے میں ہمیں مقدمین کی اقوال کو سند نہیں بنا. یہ ہے وہ بات جس کے بحث پر میں نے یہ ساری تمہید آپ کے آگے رکھی، کہ ان طرح کی یعنی کہ سائنٹیفک فینومیناز کے ریلیٹڈ سائنس، ٹیکنالوجی اور علم جدیدی کے معاملات کے لیے جو ریفرنس قرآن مجید میں دیے گئے، جس کے آگے میں نے یہ 3 آیات ایز اے دلیل آپ کے آگے رکھی. پھر میں آپ کو وہ آیات بھی بیان کروں گا جو شروع میں نے سورۃ القیامہ، سورۃ الدہر کی پڑھی، کیونکہ وہ دلیلاً سامنے آئے گی. پر ریفرنس کے طور پر جو میں نے آپ کے سامنے تینوں آیات رکھی، ان کا منطقی نتیجے کے طور پر جدیدی علم کے لیے مقدمین کے اقوال سند نہیں ہوں گے. دوبارہ اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھ. دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف ایسے ہی ہو گیا یہاں تک کہ ہم پہنچ جائیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں. لیکن وہ آیات جن کا ریفرنس سائنس سے ریلیٹڈ ہے، فینومینا آف نیچر، چاہے وہ اسٹرونومی ہو، چاہے جیولوجی یعنی کہ ریاضت، یا امبرولوجی ہو وغیرہ، جتنے بھی سائنس سے ریلیٹڈ ریفرنس ہیں جو قرآن میں موجود ریفرنس ہیں، ان سے ریلیٹڈ ان کے ضمن میں مقدمین کی رائے سند نہیں ہوگی. ان کی بات کو دلیل نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں آگے کی طرف جانا ہے ان باتوں کے لیے. مثال کے طور پر اب میں آپ کے آگے دلیل رکھتا ہوں. مقدمین کی باتیں دلیل نہیں ہوں گی سائنٹیفک فینومینا، مگر دین کے عملی ہدایت کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہے. اب اس کی میں آپ کے آگے ایک مثال رکھتا ہوں. آرٹیفیشل پولینیشن، مطلب کہ اس کی سب سے بڑی مثال خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویسے جن لوگوں نے زوالوجی، باٹنی پڑھی ہوگی ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اب میں آسان الفاظ میں بھی سمجھا دیتا ہوں، کیونکہ خود بھی مجھے یہ بڑا مشکل پڑھنا پڑتا تھا علم حاصل کرنے کے لیے. آرٹیفیشل پولینیشن، حدیث مسلم 6128. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مکہ میں پیدائش ہوئی، جہاں پر زراعت نہیں، جہاں پر کاشتکاری نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاری کا معاملہ نہیں دیکھا. وہاں تو تجارت ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کے گئے تو وہاں جا کے آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آرٹیفیشل پولینیشن، جو آج کے لفظ میں بولا جاتا ہے، مصنوعی پیداوار کے لیے کھجور کے درختوں کے معاملات کو آپس میں جوڑتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، وہ اپنی تخلیق کے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. انہوں صحابہ نے یہ محسوس کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اسے روکا، تو انہوں نے روک لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزر ہوا، پوچھا تمہاری کھجوروں کے بارے میں، تو کہا گیا کہ یا رسول اللہ وہ تو ان میں تو کمی آ گئی. میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا وہ آپ نے فرمایا تھا اس طرح نہ کرو تو بہتر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کیا فرمایا؟ میں وہ لفظ پڑھوں گا: تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو، میں یہ تمہیں سکھانے نہیں آیا. یعنی کہ میں تمہیں کوئی زراعت پرانے نہیں آیا، میں زراعت کے طریقے سکھانے نہیں آیا، میں کوئی ایٹم بم بنانے نہیں سکھانے آیا، میں ٹیکنالوجی سکھانے نہیں آیا، میں تو اخلاقیات کی تعلیم دینے آیا ہوں، میں تو بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا ہوں. اس کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ.
بلکہ سائنس، باقی سائنس اور یہ تمہارے تجربات، تم زیادہ بہتر جانتے ہو کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، یہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو، یہ تمہارے معاملات ہیں، یہ سکھانے میں نہیں آیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اگر کسی شے کو حرام قرار دے دیا گیا ہو، جیسے کہ شراب حرام قرار دے دی گئی ہے، حرام ہے تو بات ختم ہو گئی، اب آگے کوئی بحث نہیں۔ جیسے سور حرام قرار دے دیا گیا، اب چاہے تمہارا تجربہ کچھ بھی کہے، بس حرام ہے۔ ویسے تو آج تک کوئی تجربہ نہیں ہے، میں نے یہ بھی پڑھ لی ہے گوگل کے تھرو علم، کہ آج تک کوئی تجربہ ایسا نہیں آیا کہ جس سے یہ پتہ لگے کہ سور یا شراب کی وجہ سے ہم کس چیز سے محروم رہ گئے۔ ہاں تو یہ بات ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، اس کا علم تم مجھ سے لو، باقی تمہارا تجرباتی علم تم جانو، کس سے فائدہ اٹھانا ہے کس سے فائدہ نہیں اٹھانا، یہ تمہارا کام۔ یہ ہے پہلی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں کیا سکھانے آئے ہیں؟ ہدایت۔ تو ہدایت ہے، قرآن مجید میں جو ریفرنس دیے گئے ہیں وہ تمہارے اپنے عمل کے لیے۔ علم جدید کے اعتبار سے ایک اور مثال میں آپ کے رکھتا ہوں، لفظ علق، جیسے کہ ابھی ہم یہ پڑھ بھی چکے ہیں سورۃ القیامہ کی اس آیت کے اندر۔ لفظ علق بڑا بنیادی لفظ ہے، یہ پہلی وحی میں بھی آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہی لفظ سورۃ القیامہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی۔ اب اس وقت میں بات کر رہا ہوں آج سے کچھ زمانہ پیچھے، میں سن 6 7 8 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس وقت علقہ کا ترجمہ جو سمجھا گیا وہی کر دیا گیا، جیسے کہ جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکری، جبکہ لغت کے اندر علقہ کا کوئی مطلب نہیں جڑتا خون سے متعلق، جبکہ اگر دیکھا جائے تو تجربہ جو تھا وہی انسان کو ملنا تھا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ارلی سٹیج میں ابورشن ہو جائے تو انسان کے آگے خون کا لوتھڑا ہی نظر آئے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ یہی علقہ ہے، کیونکہ یہی اس کے سامنے تجربہ تھا۔ خلق الانسان من علق، یہی ترجمہ کیا گیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، کیونکہ ارلی سٹیج میں وہی چیز نظر آئی تو یہی مان لیا گیا۔ جبکہ علقہ سے کیا مراد ہے؟ آج جدید سائنس جس نے جو ہمارے سامنے وہ چیزیں منکشف کر دی ہیں، اس سے قرآن کی حقانیت اور واضح ہو رہی ہے، اصل میں یہ اس کا ہی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو یہ واضح ہوگی، میں آگے جا کے بتاؤں گا علقہ کا کیا مطلب ہے، آگے میں ایک اور دلیل آپ کو دے دوں۔ دوسری مثال ضعف نسل، یعنی کہ نسل کا چلنا۔ اسی طرح بہت عرصے تک انسان یہی جانتا تھا کہ ضعف نسل کے معاملے میں صرف نر کا ہی پانی ذریعہ بنتا ہے، یعنی کہ مادے کی طرف سے، یعنی کہ عورت کی طرف سے کچھ نہیں آتا، مگر اس کے بارے میں قرآن مجید میں 1442 ہجری پہلے آپ کے رب اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن مجید میں یہ آیات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ مگر مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو بات آج ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ انسان کے بچے، یعنی کہ بچے کے پروان چڑھنے میں صرف مرد کا حصہ نہیں ہوتا، عورت کا حصہ بھی شامل ہوتا۔ وہ حصہ کیا ہے؟ پہلے میں پچھلی بات عرض کر دوں، امام راضی کی تفصیل سے مجھے یہ بہت سے اقوال ملے، ویسے تو امام راضی نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے ایک اقوال آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جائے کہ انسان کو جو علم تھا وہ کہاں تک تھا۔ وہ یہ اقوال ہیں کہ مرد کے پانی سے جسم کے سخت اعضاء بنتے ہیں، یعنی کہ ہڈیاں، پٹھے، لیگامنٹ۔ عورت کے پانی سے گوشت بنتا ہے، نرم حصے، کیونکہ عورت نرم ہوتی ہے، نزاکت ہی اس کا حسن ہے، تو گوشت اور خون۔ مگر ظاہری سی بات ہے انسان کا علم اس وقت یہاں تک ہی تھا، اس سے آگے نہیں گیا ہوا تھا، تو وہ یہاں تک ہی مشاہدہ کر چکا۔ ایک اور اندازہ قائم کیا گیا، کیونکہ ابھی تک وہ یہ معلوم نہیں کر سکا کہ ہوا کیا ہے، جبکہ یہ 7ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، جبکہ ان تمام باتوں کا، یعنی کہ ایمبرولوجی سے ریلیٹڈ، بچے کے وہ تمام نطفے سے لے کے تمام باتیں انکشاف ہو رہی ہیں 18ویں صدی میں، آج ہم 22ویں صدی میں۔ اب میں آتا ہوں، یہ تمام باتیں آپ کے آگے میں نے جو رکھ دی، اب میں آپ کی سورۃ القیامہ کی ان آیات کی طرف آتا ہوں جن سے یہ چیزیں روشن ہو رہی۔ آج انسان کو علم ہو گیا، وہ کیا؟ من نطفۃ امشاج، کے کیا معنی ہے، اور کیا معنی ہے نطفہ من منی کے،
اور اسی طرح کیا معنی ہے علاقہ کے، اور اسی طرح کیا معنی ہے مضغہ کے۔ تو آج یہ جا کر بات واضح ہو گئی۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے میں نے اسے رکھ دی تاکہ آپ جب میری اس بات کو میں جو بیان کروں تو آپ کو قبول کرنے میں آسانی ہو۔ اصول میں پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ بات آگے پھر شروع کر سکوں۔ دین کا عملی پہلو کیا ہے؟ پیچھے کی طرف اگر آپ نے قرآن کا عملی ہدایات کو دیکھنا ہے تو پیچھے سے پیچھے یہاں تک کہ پہنچ جائے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی پرانی سند ہو وہ آپ اٹھائیں، کیونکہ فرقہ واریت یا یہ کئی معاملات بعد میں کہیں چلے۔ اگر آپ پیچھے سے پیچھے جائیں، سن 6 ہجری، 7 ہجری، سن 5 ہجری، سن 8 ہجری، ان روایات کو، محدثین کو، ان کے تفاسیر کو، صحابہ کی زندگی کے اس معاملات کو اور ان کی کتابوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ بات زیادہ منکشف ہوگی، نہ کہ آگے کی طرف۔ مگر جو سائنس کے ریفرنسز ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آگے کی طرف۔ متقدمین کی رائے سند نہیں ہوگی، اس کی بات میں نے آپ کے آگے رکھ دی۔ اس کے لیے اقوال ہم متقدمین کے کیا پابند ہوں گے؟ ہمیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے بارے میں تم زیادہ بہتر جانتے ہو نہ کہ میں۔ تو یہ بات آپ کے آگے رکھ۔ تو ان 3 آیات یعنی کہ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی اور هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ان آیات کے یعنی کہ نطفہ ہم نے پیدا کیا انسان کو ایک گندے پانی کی بوند سے، چھوٹی سی بوند سے، اور ملے جلے نطفے سے، اور پھر علقہ بنایا، پھر علقہ کے تک اس کے مقام تک پہنچایا، پھر مضغہ تک پہنچایا۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ اس ضمن میں آپ کے آگے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی کے، جو کہ جدہ میں موجود ہے۔ وہاں کے اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ، جن میں کچھ پاکستانی بھی لوگ شامل ہیں، وہ کچھ 8 سے 7 سال پہلے ایمبرولوجی کے حوالے سے، قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے ریسرچ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون کر رہے ہیں کینیڈا کے ٹورنٹو یونیورسٹی کے، اس کے اناٹمی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ڈاکٹر کیتھ مور۔ یہ میں نام آپ کے آگے واضح کر رہا ہوں، جو لوگ میڈیکل کو پڑھتے ہیں ان کو ان چیزوں کا پتہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ خاص طور پر تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈ، جو کہ جنہوں نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا سلسلہ جو ہماری دنیا میں متعارف ہوا ہے اور یہ سارا نظام جس نے چلایا، یہ اس کے اہم ترین بندوں میں سے۔ ٹورنٹو نیوز پیپر میں ایک بات چھپی تھی، گلوبل اینڈ میل نیوز پیپر میں، سن 1984 22 نومبر جمعرات تھرسڈے کو۔ اس کی ہیڈ لائن میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پڑھوں گا، اس سے آپ کو کچھ باتیں واضح ہو جائیں گی۔ جنہوں نے کہ میں اس کے اندر کیا بات کی کہ میں تسلیم کرتا ہوں، یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کیتھ مور، جو اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، جن کے آگے یہ سارے ریسرچ کر رہے ہیں، اور اس ہیڈ کے اوپر بیٹھے ڈاکٹر کیتھ، کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیز جو انسان کو 18ویں صدی سے پہلے نہیں معلوم تھی، جبکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ صحیح، یہ لفظ میں بار بار دوبارہ دہرا رہا ہوں، صحیح، کیوں؟ کیونکہ حدیث کا بھی ذکر ہے، صحیح تعبیر کی گئی ہے۔ یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے ایک کتاب لکھی ہے ایمبرولوجی کی، جو بہت اہم کتاب ہے، سٹینڈرڈ کی کتاب ہے، ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ جو لوگ گائناکالوجسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، بچے کے معاملات سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ٹیکسٹ بک کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے کہ ایک میں مثال دے دیتا ہوں، چاہے 2022 آ جائے، چاہے 2040 آ جائے، تو بچہ جب بھی اسکول جائے گا تو وہ یہ ضرور پڑھے گا گریوٹی کے بارے میں۔ گریوٹی کس نے فائنڈ کی؟ وہ 1900 کے ویلے کے اندر۔ یعنی کہ ایک وہ اس کو بولا جاتا ہے ٹیکسٹ بک، ایک ایسا رول جو پوری زندگی چلتا رہے گا جب تک وہ بدلے گا نہیں۔ تو یہ ایمبرولوجی یعنی کہ گائناکالوجسٹ سے ریلیٹڈ جو ٹیکسٹ بک ہے، وہ ڈاکٹر کیتھ مور کے نام کی۔ انہوں نے یہ بک لکھی جس کا نام ہے ڈیولپنگ ہیومن ود اسلامک ایڈیشن، ڈاکٹر کیتھ مور، عبدالمجید اے ازدانی، جو کہ 1983 کے اندر پبلش ہوئی۔
इसका लिंक मैंने वैसे तो यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरा अपलोड हुआ है उसके साइड पे मैंने ये किताब का बुक भी लगाई है, और ये किताब मैंने खुद भी पढ़ी है, तकरीबन आधी पढ़ी है, सारी तो नहीं, मेरे से ऊपर से निकली, क्योंकि मेडिकल का मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं। मगर मैंने कुरान मजीद की जो इन्होंने रिसर्च की है उसके अंदर बकायदा आयत का नंबर और नीचे उसका पूरा रेफरेंस, फिर आयत का नंबर, फिर पूरा रेफरेंस को तकरीबन कुरान मजीद की 22 से 23 आयत मुख्तलिफ जगहों से उठाकर बच्चे की पैदाइश से लेके बच्चे के आखिर के नजूल तक का तमाम मामलात उसमें लिखे गए हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह कुरान मजीद के हकायक हमारे सामने वाज़ेह करे। जब मेरे सामने भी ये बात आई तो मैं भी हैरत में आया कि वाकई ये दलील है कि कुरान हक है। इसमें मैंने इन्होंने जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया मैं अब उसकी तरफ आता। इन्होंने असल में 2 हदीसों का तकाबुल किया। हदीस पहली सही मुस्लिम 6727, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वैसे ये हदीस बड़ी तवील है, मैं इन शॉर्ट पढ़ दूंगा, बाकी नंबर मैंने आपको बता दिया, जो पढ़ना चाहे वो पूरा पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से हर एक शख्स अपनी माँ की तखलीक में, यानी कि माँ के बच्चे मादा तखलीक में 40 दिन तक अपने माँ के पेट में इकट्ठा होता है, फिर उतनी ही मुद्दत तक वो अलाका की शक्ल इख्तियार करता है, मैं बयान करूंगा अलाका क्या है, और फिर उतनी ही मुद्दत तक फिर वो मुज़गा की शक्ल इख्तियार करता है, और फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्ते को भेजते हैं कि जाओ इसमें रूह फूंक दो, और रूह फूंक दो, इसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है, इसके रिज़्क का, इसकी उम्र का, इसके अमल का, और इसके अच्छे और बुरे नसीब का। वैसे तो ये हदीस आगे मैं अभी बयान नहीं करूंगा, पूरी नहीं पा रहा, क्योंकि ये मौजू बड़ा अहम है, अगला बहुत अहम है। तो अच्छे बुरे नसीब का 4 बातों का हुक्म दिया जाता है, यानी कि अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ, 40 दिन तक वो अलाका की शक्ल, 40 दिन तक वो नुतफे की शक्ल, और 40 दिन तक वो मुज़गा की शक्ल में होता है, यानी कि 40 दिन, फिर उसके बाद फरिश्ता भेज दिया जाता है। एक और हदीस इनकी रिसर्च में आई जो मैंने भी किताब में पढ़ी, हदीस हदीस मुस्लिम 6726, उसके अंदर अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 42 दिन तक ये नुतफे की शक्ल में होता है, फिर अलाका की शक्ल और मुज़गे की शक्ल, यानी कि ये तीनों स्टेजें 42 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। अगर इन हजरात की तरफ से हदीस आई होती तो शायद मैं इस बात को ना मानता, अगर जब हदीस आई, रेफरेंस, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बाकायदा रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा, लेकिन इन हजरात से पहले ये बात वाज़ेह हो गई कि उन्होंने पहली हदीस की तौजीह की दूसरी हदीस के, यानी कि ये 40 दिन नहीं है, सिर्फ 42 दिन है, जिसके अंदर वो पहले 42 दिन की शुरुआत से पहले वो नुतफे की शक्ल, फिर आलाका की शक्ल, और फिर मुज़गे की शक्ल, यानी कि वो अपनी तीनों स्टेजें मुकम्मल कर लेता है 42वें दिन, और फिर फरिश्ता उसमें रूह फूंक देता है। वो 40 दिन नहीं है। तो ये बात वाज़ेह हो गई। तो ये मुज़गा की स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है। वैसे तो मैंने ये व्हाट्सअप भी भेजा है, उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो पहली जो आप तस्वीर देखेंगे वो है नुतफे की, फिर उसके बाद वो स्टेज आई है, उसके बाद नुतफे की दूसरी स्टेज, और तीसरी जो आगे वीक्स मैंने डाले हैं उसमें भी ये बात वाज़ेह है, उसके अंदर फिर है अलाका की शक्ल, और फिर मैंने उसके अंदर मैंने मुज़गा की शक्ल भी वहां पर डाल दी है, वो तस्वीर में। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बुक के अंदर भी ये तमाम चीजें देख सकते हैं। अब आते हैं आपकी समझाने के लिए कि लफ्जों को समझाऊं कि नुतफा क्या है। लफ्ज नुतफा यानी कि अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, ये तखलीक शुरू करने लगा हो, अल्फाज कुरान मजीद के होंगे अपनी तफसीर के साथ, मगर आप यहां से अंदाजा जरूर लगाइए कि अल्लाह ताला कैसे तखलीक फरमा रहे, किस तरह उस एक इंसान को पैदा कर रहे हैं जो भर कर क्या करता है। और अगर अब भी इंसान ना समझा कि ये क्या है, कौन है जो ये चला रहा है। लफ्ज नुतफा, इंसान को ये मालूम था कि जो मनी का कतरा है निकलता है वो चीज जिससे किसी बच्चे की पैदाइश होती है, सारा मामला यहीं से शुरू होता है। तो असल में पूरी मनी को समझा गया। यहां पर मुझे तवज्जो चाहिए कि पूरी मनी को मिन नुतफतिन अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना,
तो पूरी मनी को समझा जाता था कि ये पूरे बच्चे की तख्लीक है, जबकि एक छोटा सा ड्रॉप था। ये बात आज हमें मालूम हुई। कैसे? आज हम देखते हैं उस माइक्रोस्कोप से कि पता लगता है कि वो छोटा सा हिस्सा, वो माइन्यूट सा माइक्रोस्कोप जो हरकत करता है, जो दौड़ रहा है, सारी मनी का नहीं होता। लेकिन ये बात आज हमें पता लगी, मगर ये बात तो कुरान मजीद ने आज से 1442 हिजरी पहले वाज़ा कर दिया, लम यकुन नुतफ़तम मिन मनी युमना, एक छोटा सा कतरा, सारा नहीं। और ये माना इन्होंने डॉक्टर कीथ मूर और उसके पूरे हेड ने कि ये बात इससे पहले इंसान के इल्म में नहीं थी। पहले पिछली 2 सदियों पहले ये बात इल्म हुई, यानी कि मैं बात कर रहा हूं फिर 18वीं सदी की, आज की तो अब मैं कहूँगा 4 सदियों पहले की। तो ये उन्होंने तब इंकिशाफ किया। तो पूरी मनी बच्चे की तख्लीक के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा माइन्यूट सा माइक्रोस्कोप हिस्सा, जो आज जाके हमें पता लगा, माइक्रोस्कोप से पता लगा वो सारा कुछ नहीं है, वो एक छोटा सा हिस्सा है जो हरकत करता है। जबकि इसकी ताबीर अलम यकुन नुतफ़तम मिन मनी जी आपके रब ने पहले ही कर दी थी। इस बात को वैसे अगर आप देखना चाहें तो हदीस सही मुस्लिम की इस किताब की पेज नंबर 44 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हदीस का रेफरेंस दिया गया है, मा मिन कुल्ली मा इन यकूनु वलद। उसी से वजाहत होती है कि पूरी मनी बच्चे के लिए नहीं होती, बल्कि एक छोटा सा हिस्सा होता है। ये आपके नबी भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए, माशाअल्लाह। अब आती है दूसरी चीज, प्लेस ऑफ सेटलमेंट। इससे मुतल्लिक कुरान मजीद क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मोमिन आयत नंबर 13, सूरह नंबर 23, सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करार मकीन। फिर हमने इसे ठीक हुए बूंद की शक्ल को, यानी कि ठीक बूंद को, यानी कि हमने इसकी तख्लीक को एक महफूज जगह में रख दिया। वो है क्या? वो है रहमे मादर, वॉल ऑफ यूट्रस जिसको बोला जाता है, बच्चा दानी। वो बड़ी मजबूत और मुस्तहकम शय है, हमने मजबूत जगह पर उसको रख दिया। और जिन लोगों ने एम्ब्रोलॉजी पढ़ी है उनको इस बारे में ज्यादा बेहतर पता होगा। इस बात की दलील सूरह ज़ुमर आयत नंबर 6, सूरह नंबर 39, यखलुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम, माशाअल्लाह, खल्कम मिन बादी खल्कन फी ज़ुलुमातिन सलासा। तुम्हारी तख्लीक तुम्हारी माओं के पेट में इस तरह होती है कि 3 अंधेरियों के अंदर, यानी 3 दीवारों के अंदर तुम्हें बनाया जाता था। एक मरले से फिर तुम दूसरे मरले, एक मरले से दूसरे से तुम तीसरे मरले में पहुंचते, यानी कि 3 पर्दों के अंदर तुम्हारी तख्लीक होती है। ए इंसान, मैं तेरी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस इंसान की जो भूल गया है आज के दौर में अपने रब के अहकामात को। तेरी तख्लीक कैसे की गई, कहां से तुझे शुरू किया गया? 3 पर्दों में हमने तुझे बनाया। हिस्ट्री से पता लगता है कि इंसान को सिर्फ 2 पर्दों का पता था, ज्यादा से ज्यादा। ये बात कर रहा हूँ 17 या 16वीं सदी की, डोमिनेट वॉल और यूट्रेन वॉल। जबकि गोया ये बात आपका रब कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं। नहीं, पंखा बंद कर दीजिए, वाज़ेह तौर पर बंद कर दो पंखा, साथ वाला है। और आपका रब ने ये बात 1442 हिजरी पहले फरमा दी कि हम इंसान की तख्लीक उस 3 पर्दों में करते हैं। इसी तरह अब लफ्ज आता है आला का। ये है समझने वाला, आला का क्या होता है? जैसे कि जिसको समझा जाता था खून का लोथरा या खून की फुटकरी समझी जाती थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको ये बात कही कि अर्ली स्टेज में अगर अबॉर्शन हो जाए तो यही चीज आपके सामने नजर आएगी। आज ये हमें एम्ब्रोलॉजी जहां पहुंच गई है, उन हजरात ने इसको बड़ी वजाहत से वाज़ेह किया। आसान अल्फाज में मैं बयान कर देता हूँ। वैसे आप बुक में भी देखेंगे तो पहले पेज पे या दूसरे पेज पे आलाका की 4 स्टेजें बयान कर दी गई, यानी कि ये तीनों शिकलें आलाका की होती हैं। वो क्या है? पहले वो एक सॉलिड सेल की शक्ल में होता है, ये तस्वीर व्हाट्सएप पे भी है। फिर वो सेल एक गुच्छे की शक्ल इख्तियार करता है, फिर रहमे मादर के साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। यानी कि पहले वो एक सेल की में होता है, फिर वो एक सेल का गुच्छा बन जाता है, और फिर वो रहमे मादर के साथ जाकर अटैच हो जाता है और उसके साथ चिमट जाता है जैसे जूंक हो। क्योंकि आलाका का जो लफ्ज है वो ताल्लुक से बना है, किसी चीज के साथ जुड़ जाना, मिल जाना। जैसे जूंक, अगर आप जूंक को देखें और अगर आप ये बुक में भी देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि जूंक जो होती है उसका पेट खोखला होता है,
پھر جب وہ اپنے منہ کے ساتھ کسی جسم کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہاں سے خون چوستی ہے، پھر اس کا خون پیٹ بڑھتا ہے۔ اسی کو میڈیکل کے اندر، ایمبرولوجی کے اندر بولا جاتا ہے لیچ سٹیج، یعنی کہ جوں کو انگلش میں بولا جاتا ہے لیچ سٹیج۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ علاقہ کی شکل وہ لیچ کی طرح ہوتی ہے۔ تو کس طرح اللہ تعالیٰ، آج یہ بات ہمیں واضح ہوگی کہ علاقہ کا کیا مطلب ہے۔ اب میں آتا ہوں مضغہ کی طرف۔ یہ بات ڈاکٹر کیتھ مور نے خود بڑی اہمیت کے ساتھ واضح کی، خود بیان کی، یہ کتاب میں نے پڑھی کہ علاقہ کی سٹیج کے بعد مضغہ کیوں کہا گیا۔ یہ تینوں سٹیجیں میں نے ون بائی ون بیان کی۔ اسی طرح ہوتا ہے، پہلے وہ نطفہ، پھر وہ گوند، پھر وہ سیل کی شکل، پھر وہ لیچ کی شکل، اور پھر وہ اس کے ساتھ پھر وہ تین پردوں میں معاملات چل رہے ہیں، پلیس آف سیٹلمنٹ، اور پھر وہ لیچ کی شکل اختیار کر کے وہ سیل جڑ جاتا ہے اپنی ماں کی دیوار، وہ اپنا بچہ دانی کی دیوار کے ساتھ، وال آف یوٹرس کے ساتھ، اور پھر وہاں سے اپنی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اور اس طرح سارا اللہ تعالیٰ اس کا نظام چلا رہا ہے۔ پھر وہ مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، اور مضغہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کیتھ مور نے اس کو بتایا کہ یہ اس کے بعد کی سٹیج ہے۔ یہ سٹیج میں کیا کرتا ہے، یہ کام انہوں نے خود کر کے دکھایا، کتاب میں نے دیکھا ہے، اور ویسے بھی میں نے اس کی شکل واٹس ایپ پہ بھی ڈالی ہے، آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مضغہ یعنی کہ اپنا سٹیج آف لیچ، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے دکھایا کہ پلاسٹک کا ایک گیند لیا، گولا لیا، اور اس کو اپنے دانتوں میں دبایا، اور دبانے کے بعد لوگوں کو دکھایا کہ یہ دانتوں کے نشان دیکھ رہے ہیں، یہ ہوتی ہے مضغہ کی شکل۔ اور مضغہ کا لفظ بنا ہے یمبغز سے، جس کے معنی ہے چبایا ہوا یا چبانا ہوا، چبی ہوئی شے، جبکہ ہمارا تجربہ اس کو کیا کہتا تھا؟ خون کا لوتھڑا۔ تجربہ یہی ہوتا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے ارلی سٹیج۔ تو یہ تمام باتیں، ویسے تو یہ لفظ یہاں پر نہیں آیا، مگر یہ لفظ سورۃ المومن، یہ ریفرنس اس بک میں بھی آیا ہوا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے کہا کہ 12 سے 13 ریفرنس ہیں جو پورے اکٹھے کر کے انہوں نے بچے کی تخلیق بالکل نطفہ سے شروع کی، اور سارے معاملات، نطفہ، سیٹلمنٹ آف یعنی کہ وال آف یوٹرس، پھر اس کے بعد علاقہ، پھر نطفۃ امشاج، پھر ملا جلا ہوا نطفہ سے صرف ایک نہیں ہے، ایک ادھر سے بھی آتا ہے، ایک مرد سے بھی آتا ہے، ایک عورت سے بھی، پھر وہ تین پردوں میں، اور پھر علاقہ، اور پھر مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور یہ تمام بات، اور یہ سورۃ المومن آیت نمبر 14، سورۃ نمبر 23، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مضغہ، لوتھرا کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ میں نے پہلے جیسے کہا ترجمہ وہی کیا گیا جو دیکھا گیا، کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا اس وقت انسان کو جو معلوم تھا، اس کے پاس وہی صحیح علم تھا، وہی صحیح ہدایت تھی، وہی آپ تک منتقل ہوئی، جبکہ وہ حقائق قرآن مجید میں آج سے 42 ہجری پہلے بیان ہو گئی ہے، اسی کی 40 دن میں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ویسے اگر آپ تصویریں دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل میں حقائق سورۃ القیامہ کی آخری آیات اور سورۃ الدہر کی شروع کی آیات کی اہمیت ایک خاص موضوع پر ایمبریولوجی میں، کہ علم یکن نطفۃ من منی یمنی، ہم نے انسان کی تخلیق کیسے کی؟ ایک ملے جلے نطفے، ثم کان علاقۃ فخلق، پھر ہم نے اس کو علاقہ، وہ لیچ سٹیج کی طرح، لیچ کی طرح بنایا، علاقہ کی تکمیل میں لایا۔ اور یہ بات ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتے ہیں، باقی تصویروں میں دیکھ لیں۔ من نطفۃ امشاج، پھر 42 دنوں کے بعد پوچھا گیا کہ اس میں کون سی روح ڈالوں، اس کو مرد بناؤں کہ عورت بناؤں، کیا روح ڈالوں، نر بناؤں مادہ بناؤں۔ یہ ہے وہ چند حقائق جن کے آپ کے سامنے میں نے یہ پیش کیے، کہ اس سے اصل میں قرآن مجید کی 2022 میں بھی حقائق جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں، یہ علم بھی کس کے ذریعے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو دیا تھا پوٹینشلی طور پر۔ سوچ، اگر انسان علم نہیں رکھتا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم زیادہ صاحب علم نہیں ہیں، ہمیں پاس علم نہیں ہے، شاید ہم تو بیسک ایجوکیشن بھی نہیں پڑھ پائے، تو ہم کیسے سمجھے قرآن مجید کو؟ پھر کہا گیا وہ 3 آیات جو میں نے آپ کے آگے پیش کی تھی، سورۃ النمل، سابا کی اور باقی زمر کی، کہ دیکھو تمہیں آنکھ دی گئی ہے، کان دیے گئے، تم یہ چیزیں تو چلو تمہارے نہیں سمجھ، تو مشاہدے میں یہ تو ہے کہ تم تھے کیا، تمہیں ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، دیکھو تو صحیح۔ پھر وہ تمام دلائل تمہارے آگے رکھ دیے، اور پھر یہ بات واضح کر دی اب ان صاحب علم والوں کے لیے بھی، کہ آج جو یہ تم علم کی جدید کی بلندیاں چھو رہے ہو، کیا دین کا بھی کچھ بول بالا ہے تمہارے پاس؟ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے، پیچھے کی طرف یہ بات پھر یاد رکھیے گا، دین کو سمجھنا ہے تو پیچھے چلو، آپ کے نبی، آپ کے پیچھے سے پیچھے دیکھو،
ताबीन ने क्या किया, सहाबा ने क्या किया, और खुद नबी के दौर में क्या हुआ, क्योंकि इसकी दलील जैसे मैंने दी। तो अगर आपने इल्म मुहकमात वो आयात जो बिल्कुल वाज़ेह हैं हराम करार दे दिया, बात हराम है, बात हराम है तो बात हराम है, ये अल्लाह की हदें हैं, बस बात खत्म। अब इससे क्या तजर्बा तुम्हें हासिल हो वो तुम्हारी बात। इसी तरह साइंटिफिक फिनोमिना, इसके लिए अहादीस और पुरानी रवायात से इल्म हासिल कर लेना मुकम्मल नहीं होगा, इसके लिए नया जदीद भी इल्म चाहिए होगा, फिर ही ये तमाम हकाइक आपके सामने और मुबर कराएंगे। इससे फायदा क्या होगा, कुरान आपके दिल में और घर कर जाएगा। इसकी एक और मिसाल, जैसे कि कहा जाता है एक जान से बनाया, वैसे फिलवक्त मेरा मौजू आज ये नहीं है, मैं फिर भी इशारा दे रहा हूं कि एक जान से बनाया, फिर उसी की जान से उसका जोड़ा बनाया। इसके ज़िमन में हमें जो भी रवायात मिली, हमें पता लगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली में से निकाला हव्वा को, जबकि ये करीना अकल नहीं आती बात। जैसे मैंने आपको बताया रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा। तो करीना अकल बात नहीं आती, तो कैसे पता लगा, फिर इसका मफहूम क्या होगा। इसका मफहूम मुझे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन की वजाहत से पता लगा, जब उन्होंने इस बात की वजाहत की। पता ये लगा, एक तो डॉक्टर रफ़ीउद्दीन खुद मुफक्किर, फ़लसफ़ा हैसियत रखने वाले, इलामा इकबाल के फ़िक्र और फ़लसफ़े से मारूफ, लेकिन उन्होंने एफएससी मेडिकल भी किया था। उनके सामने ज़ूलॉजी और बॉटनी के वो हकाइक उस वक़्त मुनकशिफ थे, तो उन्होंने इसको वाज़िया किया। आज ये बात हमें पता लगती, वो क्या थी, थ्रू एवोल्यूशन प्रोसेस, पहले जो एनिमल होता है उसका जो सेल होता है, ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होता है। ये डॉक्टर रफ़ीउद्दीन ने तफसील बयान की कि जो पहला सेल होता है ना वो मेल होता है ना वो फीमेल होता है, बाद में जाके वो डिफाइन या अलहदा हो जाता है। और बाज ऐसे एनिमल होते हैं जो एक ही वक्त में मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं, बाद में जाके खुलते हैं। तो गोया जिस तरह एक जान से उसी का जोड़ा बनाया, ये बात डॉक्टर रफ़ीउद्दीन ने अपनी किताब कुरान और इल्म जदीद में वाज़िह तौर पर बयान की, और इस बात को अहले सुन्नत के इमाम इस बात को पर इजमा भी करते हैं। समझ में है कि कहीं नहीं कहा गया कि आदम से हव्वा को पैदा किया। ये जब मैंने भी आयत पढ़ी, वो क्या थी, सुतदार आयत नंबर 4, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, जिसने तुम्हें एक जान से बनाया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उसी से उसकी बीवी बनाई, मतलब कि वो ही एक सेल से। तो ये बात फिर मैंने आपको जैसे कही कि ये बात वाज़िह हो जाती है कि अगर आप जदीदी इल्मी रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, फिर आप आगे की तरफ भी जाएंगे, बाकी इल्म पीछे चलेंगे। और यहाँ एक और बात वाज़िह कर दूं कि कुरान का एक लफ्ज़ हमारे सामने ये वाज़िह होती है, आखिरी बात करूंगा कि कुरान के अल्फाज बड़े गहरे हैं, ये आपके सिर्फ सुनने तक नहीं आते। जदीदी इल्म हासिल ना हो तो कुरान के इस तरह के अलूम आपके सामने वाज़िह नहीं होंगे, आप नहीं जान सकेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह तख्लीक कर रहे हैं, किस तरह पता लगेगा। हाँ, एक वो लोग जो तज़क्कुरुल कुरान हासिल करना चाहते हैं, आम लोग सबक हासिल करना चाहते हैं, नसीहत हासिल करना चाहते हैं, इस एतबार से अल्लाह ताला ने कुरान उनके लिए आसान कर दिया। सूरह कमर आयत नंबर 32, सूरह नंबर 54, दलील वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, हकीकत यह है कि हमने कुरान नसीहत हासिल करने वालों के लिए कुरान को आसान कर दिया। अब कोई है जो नसीहत हासिल कर ले? ये उन लोगों के लिए कुरान है, जैसे कि मैंने शुरू में आपको कहा था, आयत कही थी कि वो लोग जो सिर्फ कुरान को पढ़ रहे हैं, उससे सिर्फ इल्म हासिल कर रहे हैं, नसीहत हासिल कर रहे हैं, उनके लिए कुरान बहुत आसान है, हद से ज्यादा आसान है। लेकिन जिन लोगों ने कुरान का तदब्बुर हासिल करना है, जो जानना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनके लिए शराइत बड़ी सख्त हैं। क्या आपके पास अरबी के कुछ मामला जरूर होने चाहिए, यानी कि तर्जुमों का कुछ पता हो, फिर अहादीस का जखीरा आपके आगे होना चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं होना चाहिए, आपके आगे हदीस का जखीरा होना चाहिए, फिर अकवाल मौजूद हो कि उस वक़्त क्या हुआ था। ऐसा नहीं कि बैठे हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयत नाजिल होगी क्या, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई मामलात नहीं हो रहे थे, अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन नाजिल हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस जा रहे थे तो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा
والعادیات ضبح، یہ اس طرح آیتیں نازل ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک آیت کیوں نازل ہوئی، ایسا کیا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کون سے ایسے مسائل نظر آ رہے تھے جن سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے نازل کیے، پھر اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پہ ہمارے نبی نے کیسے احکامات پر عمل کیا، جس کی دلیل میں بار بار آپ کو آج بیان میں دے رہا ہوں۔ ہدایت عملی کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ پیچھے جانا ہے، سمجھنا ہے اس کو۔ اگر یہ تمام ذخیرے آپ کے پاس ہوں گے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جدید تعلیم کا بھی کچھ تانا بانا بھی ہونا چاہیے، تو یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو پھر آپ قرآن کا تدبر حاصل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے لیے کچھ نہیں۔ اگر آسان الفاظ میں کہوں، بالکل آسان الفاظ، تو قرآن مجید ایک سمندر ہے، تو انسان اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اب اس کے پاس تین چیزیں ہیں، یا بالٹی ہے، یا کٹورا ہے، یا پھر اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو وہ اس سے علم حاصل کر لے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس یہی چیزیں ہیں، یہ اس کا اپنا ظرف ہے۔ اگر انسان کا ظرف بڑا ہوگا تو وہ بالٹی سے بھی زیادہ بڑی چیز سے اس قرآن مجید کا علم سمندر کی طرح لے سکتا ہے، اور قرآن سمندر کی طرح ہے، اس کا پانی ختم نہیں ہونے والا۔ مگر اگر انسان کا ظرف کم ہے، وہ بالٹی کی جتنا ہے، اگر کٹورے کی جتنا ہے، اور اگر وہ بھی نہ ہوا تو پھر چلو جتنا تو ہوگا، تو وہ چلو جتنا ہی علم لے پائے گا۔ اور اگر انسان کا ظرف بڑھتا چلا جائے گا، وہ غور و فکر میں رہے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس نے مجھے پردے کا حکم نہیں دیا، کیا ہے جو میرا نفس ہے جو مجھے یہ ملامت کرا رہا ہے، کس وجہ سے میں نے اپنے نفس کو دبانا ہے، کیوں مجھے میرے رب نے کہا ہے تقوی اختیار کرنا ہے، کیوں مجھے کہا ہے زبان پہ لگام ڈالنی ہے، کیوں مجھے ان چیزوں سے روکا گیا ہے، کس طرح تیرے رب نے تیری تخلیق کا کون سا مرحلہ کہاں سے شروع کیا، تو دیکھتا نہیں تھا، تو قابل ذکر نہیں ہے۔ پھر تجھے گندے پانی کی بوند جس کا ذکر تو کسی کے سامنے نہیں کرتا، اور آج تجھے وہیں سے اولیاء اللہ اور کیا کیا ٹاپ کے بندے وہاں سے نکالے، وہیں سے تو تیری تخلیق کی ہے، تیرے صحابہ کی بھی تو تخلیق وہیں سے ہوئی ہے، تو سمجھتا نہیں ہے، اور پھر بھی تو اس کو نکارتا ہے، تو کس قسم کا تو بدبخت ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ یہی تو وہ مرکزی مضمون ہے کہ بعد سے بادل بہت تجھے نظر نہیں آتی، تجھے یہ حقائق نظر نہیں آتے، اللہ کی صفات نظر نہیں آتی، تو دیکھ نہیں رہا کس طرح تیرا معاملہ چلا رہے ہیں۔ تو اگر تیرا ظرف چھوٹا ہے تو چلو پر پانی میں ہی، تو اس کو صرف کتاب کو ہی سمجھے گا، تو اس کو صرف کتاب کا ہی ذریعہ بنائے گا، اور اگر کچھ نہ بھی بچا تو 5 وقت کی نماز میں ہی گم ہو کے رہ جائے، اس سے آگے تو کچھ پا نہ پائے گا، تو سمجھ نہ پائے گا۔ جیسے اکثر لوگ رمضان میں کہتے ہیں میں نے 5 قرآن جی پڑھ لی، میں نے 10 قرآن جی پڑھ لیے، میں نے فلاں پڑھ لیا، میں نے یہ کر لیا، آج وہ مغفرت ہو گئی ہے، کو بندہ مار گیا تو میں 3 قرآن جی بھیج رہا ہوں، میں 10 قرآن جی بھیج رہا ہوں، میں یہ فلاں صورتیں بھیج رہا ہوں۔ کیا پڑھا اس نے؟ اگر اس کا ظرف اس چلو بھر جتنا تھا تو وہ اس سمندر سے کیا نکال سکا؟ سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، یہ علم بڑھتا چلا جائے گا، تم پہنچ جاؤ گے، اور اگر نہیں سمجھو گے تو پھر کیا ہے، پھر بیٹھ جاؤ ادھر اور انتظار کرو پھر اپنے رب کے فیصلے کا، کیونکہ تم سمجھ نہیں رہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی عرض کی تھی، ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، وہ تو بائی برتھ تمہیں مل گیا۔ ایمان کی اہمیت کو جانو، کس طرح تمہارے نبی نے وہ ایمان تم تک قائم کیا، پھر کس طرح انہوں نے گواہی دی کہ میں نے تم تک پہنچا دیا، تم گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہی، اتنی محنت سے تم تک پہنچایا، اور اس کے بعد کس طرح صحابہ نے جد و جہد کی، حضرت ابو بکر صدیق نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، اور ان کے اہل بیت نے کس طرح محنت کر کے تم تک پہنچایا۔ آج اپنے بچے کا ایک چھوٹا سا بھی زخم برداشت نہیں ہوتا، کس طرح اللہ کے نبی کے نواسوں کو دیکھا، کس طرح صحابہ کے دیکھو کہ وہ جگہ جگہ روتے تھے کہ آج ہم برابر ہی چھوٹ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمر کا قول کسی دن ان پہ بھی انشاءاللہ۔ تو پھر تو اے انسان دیکھ، بائی برتھ تجھے یہ ایمان مل گیا، آنکھ کھلی اور ایمان مل گیا، یہ ایمان نہیں۔ ایمان قائم کرو، ایمان نافذ کرنا ہے، ایمان پڑھنا نہیں ہے۔ یہ کس طرح تمہیں دین ملا ہے تم دیکھتے نہیں ہو، اور ہر انسان کے لیے یہ اگر یہ دین ہے
تو وہ کس طرح اس کی دھجیاں اڑا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، جس طرح تمہاری تخلیق کی گئی اس تخلیق کو سمجھو اور اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اور اسی طرح جھکو جس طرح جھکنے کا حق ہے۔ اور پھر وہی بات، اس سے علم عکس کرو، اس سے سبق حاصل کرو، یہی ہے تمہارا امام، یہی ہے تمہارا سب سے اچھا دوست، اور قیامت والے دن یہی ہوگا جو تمہیں سب سے زیادہ بہتر ہوگا، اور باقی کچھ نہیں ہے جو تمہیں یہاں بچا سکے۔ تو پڑھا لکھا خود بھی مستفید ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی مستفید کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن کا تدبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنی میں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی تخلیق جس کی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ بچوں اور اولاد کی شکل میں دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اولادوں کو نیک عمل کرنے کی اور ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا انسان آج پریشان ہوتا ہے، مانگتا ہے دعائیں کہ میرا بچہ ترقی کر جائے، کسی دنیا کے بڑے اونچے درجے پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو شعور اور سمجھ عطا فرمائے کہ صرف اور صرف کامیابی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، جیسے آپ کے نبی نے فرمایا، وہ صرف اور صرف قرآن مجید میں ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو اور خود بھی تعلیم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات ذکر الحکیم۔ جو بات میرے منہ سے جذباتی طور پر نکل گئی ہے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔